السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم فقہنا فی الدین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہم 29ویں پارے کی لاسٹ صورت یعنی سورۃ المرسلات پر بات کریں گے۔ سورۃ المرسلات کی 50 آیات ہیں، لیکن حجم یعنی سائز کے اعتبار سے چھوٹی صورت ہی ہے۔ آلموسٹ 1.5 پیج پر آتی ہے یہ صورت قرآن مجید میں۔ بہت سادہ سی صورت ہے اور اس صورت کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ انشاءاللہ اس کے موضوع اور اس کے اسلوب اور سیکشنز کو ہی آپ سمجھ جائیں گے تو اس کی تفسیر سمجھنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گی۔ اس کا موضوع بھی انتہائی سادہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ مکذبین کی ہٹ دھرمی سے ریلیٹڈ بات کریں گے کہ جتنے بھی مکذبین ہیں جو تکذیب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو یا احکامات کو جھٹلا دیتے ہیں، ان کی ہٹ دھرمی، ان کا تکبر، ضد، ڈھٹائی، اس سے ریلیٹڈ بات ہوگی اور انہیں ان کے انجام سے ریلیٹڈ تنبیہ کی جائے گی۔ اس اعتبار سے اس صورت کا اسلوب یعنی سٹائل دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں بہت زیادہ جلالی انداز ہے اور انذار اور جھنجھوڑنا اس میں بہت زیادہ ہوگا، اور وہ بھی بالکل دو ٹوک ڈائریکٹ طریقے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سورہ یونس و اخواتہا یعنی اس کے جیسی باقی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ بیسکلی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو چند 1-2 بال سفید نظر آئے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وجہ دریافت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ یونس اور اس کے جیسی باقی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، مطلب کہ انہوں نے مجھے اتنا پریشان کر دیا کہ جیسے میری قوم پر عذاب آ ہی نہ جائے، یا جیسے آنے ہی والا ہے، ان کا انجام برا ہونے ہی والا ہے، اس خوف سے، اس کیفیت سے، اس پریشانی نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو انہی صورتوں میں سورۃ المرسلات بھی شامل ہوتی ہے۔ سورۃ یونس، سورہ ہود اور ان کے ساتھ ساتھ سورۃ المرسلات ان صورتوں میں شامل ہے، جس میں انذار کا جو سٹائل ہے، جلالی انداز جو ہے وہ بہت زیادہ پیک پر ہے۔ اور اس پارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ پوری تقریباً تمام صورتوں میں یہی انداز تھا۔ سورۃ الدہر میں جو تبشیر کا پہلو تھا وہ زیادہ نمایاں تھا، لیکن باقی سب میں یہی سٹائل تھا۔ تو جو لاسٹ صورت ہے اب اس پارے کی، اس میں پھر یہ سٹائل سب سے زیادہ نمایاں ہوگا اور پیک پر یہ بات ہوگی۔ اور اس صورت میں آیت ترجیح بھی ہے۔ آیت ترجیح آیات وہ آیات ہوتی ہیں جو کہ بار بار لوٹ کر آتی ہیں، ریپیٹ ہوتی ہیں۔ جیسے سورۃ الرحمن میں ہم نے دیکھا تھا ایک ہی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 ٹائمز آلموسٹ آئی ہے۔ تو سیکنڈ نمبر پر جو صورت ہے قرآن مجید میں جس میں سب سے زیادہ کوئی آیت ریپیٹ ہوئی ہے وہ یہی صورت ہے، سورۃ المرسلات۔ اور اس میں آیت وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ یہ 10 دفعہ آئے گی آلموسٹ، اور یہی آیت سورۃ الطور میں بھی آئی ہے، اور اب اس سے آگے ہی ہم پڑھیں گے سورۃ المطففین اگلے پارے میں، بالکل سٹارٹ کی صورتوں میں ہے، تو اس میں بھی یہ آیت 1 مرتبہ آئی ہے۔ اس صورت میں البتہ آلموسٹ 10 ٹائمز ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں پتہ ہے سورۃ الشعراء، اس میں 2 آیات ہیں جو اکٹھی آتی ہیں، وہ آلموسٹ 7 ٹائمز ریپیٹ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سورۃ القمر ہے جس میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ یہ آیت 4 مرتبہ ریپیٹ ہوتی ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں اس صورت کی امپورٹنس کا اندازہ ہو رہا ہے۔ سورۃ الرحمن جس میں ایک آیت 31 مرتبہ تھی وہ بھی تبشیر کے پہلو سے تھی، اور اللہ تعالیٰ بار بار اپنی رحمتوں، اپنی نعمتوں کا اظہار کر رہے تھے اور اس کی یاد دہانی کروا رہے تھے کہ تمہیں میری نعمتیں نہیں یاد، کیوں نہیں سوچ رہے، کیوں نہیں ان نعمتوں کے بارے میں دیکھ رہے، کیوں نہیں ان کو سوچ رہے، کیوں نہیں ان پر غور و فکر کر رہے، تدبر کر رہے۔ ان پہ غور و فکر کرو گے تو اللہ کی رحمتوں کو پہچان جاؤ گے۔ اس صورت میں اس سے ٹوٹلی اپوزٹ ہے۔ جس آیت کی ریپیٹیشن ہے اس میں جھنجھوڑنے کا انداز ہے، اس میں وارننگ دی جا رہی ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ہلاکت ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو کہ جھٹلانے والے ہیں، جنہوں نے
دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جھٹلا دیا، اس کو جھوٹا قرار دے دیا، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اور بار بار ان کی ہٹ دھرمی اس صورت میں انہیں ریپیٹ یاد دلائی جائے گی۔ کیوں ایک بار بار ریپیٹیشن کیوں ہوتی ہے؟ جیسے ہم نے سورۃ الرحمن میں پڑھا تھا، کیونکہ وہ سننے کو آ ہی نہیں رہے، سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں، اپنی ضد کے، اپنی ڈھٹائی کے اس لیول پر پہنچ چکے ہیں، ایروگنس کے اس لیول پر ہیں جہاں پر بالکل منہ موڑ کر بیٹھے ہیں۔ تو انہیں بار بار ایک آیت بار بار کہہ کر انہیں یاد دلایا جا رہا ہے، تاکہ ان کسی بات سے تو ان کا دماغ جاگے۔ جیسے ہم نے سورۃ الرحمن میں بھی میں نے اگزامپل دی تھی، جیسے ایک بچے کو اپنے ہم بار بار کوئی بات کہتے ہیں، بیٹا کام کر لو، بیٹا کام کیوں نہیں کر رہے، کام کر لو، بیٹا کام کر بھی لو۔ اس طرح ہم بار بار کہتے ہیں، الٹیمیٹلی جب 10ویں دفعہ غصے میں کہیں گے بچہ سن لے گا۔ تو ریپیٹیشن کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی تو سامنے والا سنے گا نا، جس سے بات ہو رہی ہے وہ سنے گا نا، اور بالکل پورا سنا کے 10ویں دفعہ جب یہ آیت ریپیٹ ہوگی اینڈ میں، تو اللہ تعالیٰ آخر میں یہی کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ تمہیں کوئی اور قرآن چاہیے، جو بالکل اس صورت کی لاسٹ آیت ہوگی 50th نمبر، اس کے علاوہ کوئی بات چاہیے جس پہ تم مانو گے، جس کو تم سچ سمجھو گے اور اس پہ عمل کرو گے، کچھ اور تمہیں چاہیے تو بتاؤ، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں تمہیں ملے گا، کوئی قرآن نہیں ملے گا، کوئی آیت نہیں ملے گی۔ تو یہ سٹائل ہوگا، اور یہ لاسٹ آیت میں اس صورت کا اس طرح کنکلوژن ہوگا۔ اب اس کے سیکشنز کو اگر ہم دیکھیں تو اس صورت کو ہم آلموسٹ 8 سیکشنز میں اسٹڈی کریں گے، جس میں سے جو لاسٹ ہے وہ تو صرف ایک آیت ہے جس میں کہ کنکلوژن ہے بیسکلی، وہ اٹ سیلف ایک بہت جامع اور بہت زیادہ پاورفل زور آور آیت ہے، اس لیے اس کو میں نے بالکل الگ رکھا ہے آیت نمبر 50۔ تو سٹارٹ ہم کریں گے 1 to 7، جس میں قسم سے ابتدا ہوگی۔ اس صورت میں بھی قسمیں ہوں گی اور بہت زیادہ قسمیں۔ بیسیکلی یہ قسموں کا وہ سٹائل ہے، وہ طریقہ ہے جو کہ ایک منظر کشی کرتا ہے، پورا ایک سین ہماری نظروں کے سامنے آ جاتا ہے ان قسموں سے۔ اور اسی طرح کی قسموں کا جو سٹائل ہے، طریقہ ہے، یہ ہم پہلے سورۃ الصافات میں بھی دیکھ چکے ہیں، اس کے علاوہ سورۃ الذاریات میں، پھر مرسلات ہے، اور اس کے بعد لاسٹ پارہ میں ہم دیکھیں گے سورۃ النازعات اور سورۃ العادیات۔ ان 5 صورتوں میں قسموں کا سیم یہی سٹائل ہے، اور ان سب قسموں کے بعد مقسم الیہ کیا چیز ہے، کس چیز پہ قسم کھائی جا رہی ہے، کیا چیز پروو کرنا چاہ رہے ہیں، اس صورت میں آخرت کی بات ہوگی، اس صورت میں اور سورۃ الذاریات اور النازعات، ان تینوں صورتوں میں مقسم الیہ کیا ہے، آخرت۔ ہر چیز کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، آخرت یقینی ہے، واقع ہونے والی ہے۔ جبکہ سورۃ الصافات اور عادیات جو ہیں ان کا مرکزی مضمون توحید ہے، مضمون اس میں توحید کے اوپر قسم کھائی جا رہی ہے، ان ربک لواحد ان الانسان لربہ لکنود۔ تو ان میں توحید کی بات ہوگی۔ اب اس صورت کا آغاز کرتے ہیں فرسٹ سیکشن سے، آیات نمبر 1 to 7۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے ہواؤں کی جو چھوڑی جاتی ہیں، متواتر۔ والمرسلات، مرسل کوئی ایسی چیز جو کہ چھوڑی جا رہی ہے، قسم ہے اس کی جو کہ چھوڑی جا رہی ہیں، عرفن متواتر، مسلسل یا معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے۔ اب اس میں دیکھیں، اس بیسکلی ان شروع کی آیات میں صفات بتائی جا رہی ہیں، کسی چیز کی کریکٹرسٹکس بتائی جا رہی ہیں۔ کس چیز کی کریکٹرسٹکس یا صفات؟ اس میں موصوف کیا ہے، موصوف مینشنڈ نہیں ہے، جیسے میں نے ابھی ترجمے میں ہواؤں کا ورڈ یوز کیا، بہت سارے علماء نے ان تمام صفات کو ہواؤں سے ریلیٹ کیا کہ اس کا موصوف ہوائیں ہیں، لیکن کچھ علماء نے بہت سارے اور مطلب بھی لیے ہیں، جیسے فرشتوں کا ذکر ہے، کچھ نے کچھ اور کہا، بہت سارے۔ ہم جب ڈیٹیل میں تفاسیر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان صفات کو ڈیفرنٹ موصوف سے ریلیٹ کیا گیا ہے، موصوف وہ جس کی صفت بتائی جائے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر کیا بتایا ہے؟ صرف اور صرف صفات والمرسلات، قسم ہے ان کی جو چھوڑی جاتی ہیں، اور فن متواتر۔ اب کیا چھوڑی جاتی ہیں؟ سب سے زیادہ جو راجع قول ہے، یعنی جس کو سب سے زیادہ علماء نے پڑھا اور ایکسپلین کیا، تو ہم انشاءاللہ اسی معروف قول کو ہی لیں گے، ہواؤں کی بات کریں گے، کیونکہ زیادہ تر علماء نے اس میں ہواؤں کو ہی ایکسپلین کیا ہے۔ تو وہ ہوائیں جو کہ چھوڑی جاتی ہیں، چھوڑی جاتی ہیں کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ کسی نے ان کو پکڑا ہوا ہے، ان کو تھاما ہوا ہے، ان کو چھوڑ نہیں رہے، تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ان ہواؤں کو پکڑا ہوا ہے، ان کو وائلڈلی جانے کی، طوفانی شکل اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں مسلسل چھوڑتے ہیں، جس اعتبار سے انہیں چھوڑنے کی ضرورت ہے، یعنی آرام سے فی الحال چل رہی ہیں۔ فالعاصفات عصفا، پھر ان کی جو تیز چلتی ہیں، تیز چلنا، یعنی اگر انہیں چھوڑ دیا جائے، فی الحال تو چھوڑا نہیں تھا نا، لیکن اب اگر انہیں چھوڑ دیا جائے تو یہ بہت زیادہ تیز چلیں گی، جیسا کہ تیز چلنا ہوتا ہے۔ اسفا کیا مطلب؟ اینڈ میں جب مصدر آتا ہے تو وہ جو ورب ہوتا ہے اس سے پہلے فعل جو ہے اسی کی شدت بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ پہلے ہم کانسیپٹ پڑھ چکے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر ہم اسے ایگزامپل سے سمجھ لینا تو کبھی انشاءاللہ ہمیں بولے گا نہیں۔ یعنی میں نے اس کو تھپڑ مارا، جیسے کہ تھپڑ مارنا، جیسے کہ تھپڑ مارا جاتا ہے ویسے میں نے مارا۔ مطلب ایسا کیوں بتایا جا رہا ہے؟ میں کیوں بتا رہی ہوں؟ کیونکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جی میں نے آرام سے مارا ہوگا، میں نے ابھی بس گزارا ہی کیا ہوگا، میرا اصل میں دل تھا کہ میں اسے چھوڑ دوں۔ نہیں، میں نے اسے تھپڑ مارا جیسا کہ مارا جاتا ہے، اسی لیے یہ مصدر ہوتا ہے، یہ جو اتنی سی بات ہے۔ تو اسی لیے قرآن مجید میں بھی بار بار مصدر آتا ہے تاکہ اس کی کیفیت کو سمجھ سکیں ہم، اس میں شدت کو سمجھ سکیں۔ تو پھر ان کی جو تیز چلتی ہیں، تیز چلنا مطلب کہ جیسا کہ تیز چلنا چاہیے ہواؤں کو، مطلب طوفانی ہوائیں، آندھیاں، جیسے کہ ہم نے سورۃ الحاقہ میں پڑھا تھا کہ اہلکو، جو عاد تھی، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، کہ عاد کو کس چیز نے ہلاک کیا؟ تیز چلتی ہوئی ہواؤں نے، اور وہ کتنا عرصہ اس کے اوپر رہی؟ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، 7 راتیں اور 8 دن، حسوماً مسلسل۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، تو پھر وہ کس طرح ہو گئیں؟ ایسے کھجور کے تنوں کی طرح، درخت کے تنوں کی طرح بکھرے ہوئے ہر جگہ پر، اس طرح تباہ و برباد ہوئے۔ یعنی یہی ہوائیں ہیں کہ انہیں اگر اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں تو وہ ایسی تیز چلیں گی کہ سارا کا سارا کچھ تباہ کر دیں گی، ڈسٹرکشن، ڈیتھ، تباہی کا ذریعہ بن جائیں گی۔ وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا، اور ان کی جو پھیلانے والی ہیں، پھیلانا۔ اور دوسری طرف اگر یہ ہوائیں جو آرام سے ہی چل رہی ہیں تو یہ پھیلانے والی ہیں، یہ پولن گرینز کو پھیلا رہی ہیں، یہ بادلوں کو ارد گرد لے کر جا رہی ہیں، یہ پولوشن کو ریموو کر رہی ہیں، یعنی اور اگر یہ نرمی سے چلتی ہیں تو یہ لائف کریٹ کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں، زندگی کو تر و تازہ کر رہی ہیں، زندگی کو ہوا دے رہی ہیں۔ یعنی انہی کا نرمی سے چلنا فائدہ مند ہو جاتا ہے انسان کے لیے، اور اسی ہوا کا تیز چلنا انسان کے لیے اور باقی بھی تمام مخلوقات کے لیے نقصان دہ بن جاتا ہے۔ ایک ہی ہوا میں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں خصوصیات رکھی ہیں۔ والفارقات فرقا، پھر جو جدا کرنے والی ہیں، جدا کرنا، یعنی یہ ہوائیں ہی سچ کو اور جھوٹ کو جدا جدا کر دیتی ہیں، تباہی کو اور زندگی کو جدا جدا کر دیتی ہیں۔ یہی اکیلی ہوائیں، انہی کے 2 ڈسٹنگوشڈ فنکشن ہو سکتے ہیں، اور ان کو بالکل الگ الگ طریقے سے یہ ڈیفائن کرتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر انسان نے کچھ سیکھنا ہی ہونا تو صرف ہوا کے چلنے سے ہی انسان سیکھ سکتا ہے۔ ہوا اٹ سیلف ہمارے لیے بہت بڑا ریمائنڈر ہے، یاد دہانی ہے کہ ایک طرف عذاب بھی آ سکتا ہے تو دوسری طرف یہی سورس آف گڈ نیوز یا اچھائی یا زندگی کی علامت بھی ہو سکتی ہیں۔ فالملقیات ذکرا، پھر جو ڈالنے والی ہیں ذکر کو، یعنی ہواؤں کی انہی خصوصیات سے تمہارے دلوں میں اللہ کا ذکر پیدا ہو جائے گا۔ جب وہ
تباہ کن طریقے سے چل رہی ہوتی ہیں، اور ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں درخت گر رہے ہیں، کھمبے گر رہے ہیں، کبھی کبھی کوئی گھر گر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی نقصان ہو رہا ہوتا ہے، تو ہم فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بچا رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ باقیوں کا بھی بھلا ہو۔ تو یہ ہمارے دل میں ذکر کو اجاگر کرتی ہیں، ہمارے اندر خوف بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے کبھی بھی اللہ کی پکڑ میں آ سکتے ہیں، تو ہم پھر انذار کی طرف بھی جاتے ہیں، اور ہمارا دماغ شکر گزاری کی طرف بھی جاتا ہے۔ ہر طرح کا ذکر پھر یہ ہوائیں ہمارے دل میں پیدا کرتی ہیں۔ مقصد کیا ہے یہ کہنے کا یا ان ہواؤں کو اتنی امپورٹنس دینے کا کہ یہ ہوائیں، صرف ہوائیں ہی کافی ہیں، اللہ کی صرف یہ ایک مخلوق یا یہ ایک لشکر جو ہے اللہ تعالیٰ کا، یہی کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کے لیے، اللہ کی یاد دلانے کے لیے، اور اس بات کو قبول کرنے کے لیے کہ کبھی بھی سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، اور ختم ہو کے انجام ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ عذراً او نذرا، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر، یعنی یہ ہوائیں ہی کافی ہوں گی ہمارے دلوں میں ذکر ڈالنے کے لیے، اور وہ ذکر ہمارے لیے عذر کے طور پر کام کرے گا، یعنی ایز این ایکسکیوز ہم اسے لیں گے، اور اس کے ذریعے سے ہم سیکھ جائیں گے، اپنے اعمال کو درست کر لیں گے، ہم گناہوں کو چھوڑ دیں گے، وہ ہمیں یہ سکھا جائے گا، یا ڈراوے کے طور پہ، اور اس سے ہم وارننگ بھی لے لیں گے، یعنی نیک کام کرنے کے لیے بھی یہ عذر بن جائے گا، شکر گزاری بھی ہم کریں گے، اور دوسری طرف ہم گھبرا کر برے کام چھوڑ بھی دیں گے، گناہوں سے بھی بچ جائیں گے۔ تو ہمارے دونوں اسپیکٹس کو یہ ہوا کور کر دے گی، ایک طرف ہم گناہ بھی چھوڑتے جا رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے نیک اعمال بڑھتے بھی جا رہے ہیں۔ بیسیکلی یہ دونوں کام کرنے کا انجام تو اچھا ہی ہے نا، انجام ایک ہی طرف چل رہا ہے، لیکن دونوں ایک فرق کام ہے، وہ دونوں کرنے سے ہمیں سیم اچھا انجام حاصل ہوگا۔ اب ان تمام ہواؤں کی قسم پر، اور جیسے میں نے بتایا تھا اس طرح کی قسمیں جتنی قرآن مجید میں ایکسپلین ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، ان میں ایک منظر کشی ہوتی ہے۔ تو ہم نے ہوائیں تیز چل رہی ہیں، سب سے پہلے وہ ہوائیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ابھی روکا ہوا ہے، وہ چھوڑی جانے والی ہیں، اس کے بعد پھر ان کا تیز چلنا ہے جو کہ تباہی مچا رہی ہیں، پھر وہ ہوائیں جو کہ آرام سے چل رہی ہیں اور پھیلا رہی ہیں، پولن گرینز یا بادل یا اور کچھ بھی، ہر اچھی چیز کو پھیلا رہی ہیں اور زندگی کو کریٹ ہونے میں مدد کر رہی ہیں، اور پھر وہ فرق کر رہی ہیں، اور فرق کر کے ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو زندہ کر رہی ہیں۔ ذکر کون سا؟ ہر چیز کا ذکر، شکر گزاری کا بھی، اور اللہ کی پکڑ سے ڈرنے کا بھی، اور اس ڈر سے توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا۔ اور ان ساری قسموں کی بیس پر اللہ تعالیٰ کیا دلیل دے رہے ہیں؟ انما توعدون لواقع، بے شک جو تم وعدہ دیے جاتے ہو البتہ واقع ہونے والا ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس دن واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی۔ کس چیز کو کہا جاتا ہے واقع ہو کے رہے گی؟ واقع ہونے والی یعنی قیامت کا دن، قیامت کا دن واقع ہو کر رہے گا، یہ وعدہ دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ ایسے ہی جیسے ہوائیں ہر طرح کا کام کر رہی ہیں، اور ایک تباہی بھی لا سکتی ہیں، قوموں کو عذاب میں بھی مبتلا کر سکتی ہیں، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ قیامت کا دن نہیں آئے گا؟ تمہارے ساتھ صرف اچھا ہی ہوتا رہے گا، تمہارا انجام نہیں ہوگا، تمہارے اوپر وہ دن نہیں آ سکتا جس دن کے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، سب کے بال سفید ہو جائیں گے، وہ دن جو کہ دہشت زدہ ہوگا، دہشت ہیبت ناک ہوگا، کیا وہ دن نہیں آئے گا؟ بے شک یہ ہوائیں اس بات کو ثابت کر رہی ہیں کہ یہ دن بھی آ کر رہے گا۔ اب آیت نمبر 8 to 19، ان میں ہم قیامت کا منظر دیکھیں گے اور پھر مجرمین کا انجام بھی دیکھیں گے۔ اس صورت میں مجرم کس کو کہا گیا ہے؟ ان کا جرم کیا ہے؟ تکذیب، جو کہ مکذبین ہیں۔ تکذیب پہ انشاءاللہ جیسے ہی پہلی آیت آئے گی تو ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ اور جیسے شروع میں ہی میں نے بتا دیا تھا کہ یہ وہ صورت ہے جس میں کہ جلالی انداز بہت زیادہ نمایاں ہے، یہ ان صورتوں میں سے ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوڑھا کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق۔ تو ہمارے ذہن میں بیٹھ جانا چاہیے کہ اس کی ڈسکشن انہی پوائنٹس پر ریوالو کرے گی،
اسی لیے اب قیامت کے منظر سے بات شروع ہوگی. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پھر جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، یعنی ستاروں کی حقیقت بالکل ختم ہو جائے گی، جیسے ہم نے سورۃ القیامہ میں بھی پڑھا تھا. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، یعنی چاند بے نور ہو جائے گا. اور خسفہ کا دوسرا مطلب ہوتا ہے دھنس جانا، یعنی چاند بھی دھنس جائے گا. مطلب یہ کہ کسی چیز میں دھنس جائے گا مطلب ختم ہو جائے گا، اس کی حقیقت ختم ہو جائے گی. اسی طرح ستاروں کی بھی حقیقت ختم ہو جائے گی، مٹا دیے جائیں گے، وہ آسمان خالی ہو جائے گا. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کھولا جائے گا، آسمان کو کھول دیا جائے گا، یعنی آسمان میں جو بھی دروازے ہیں وہ کھول دیے جائیں گے. ہم اس سے اگلی ہی صورت میں پڑھیں گے. وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے. اور ہم آگے سورۃ الفجر میں پڑھیں گے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آپ کا رب اور فرشتے، اللہ کے پیچھے فرشتے صف در صف پھر آئیں گے، تو آسمان جو ہے وہ کھول دیا جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، جیسے سورۃ القاریہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یعنی پہاڑ جو ہیں وہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے. جو جہاں پر کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ وہ اڑ جائیں گے. اور سورہ مزمل میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور پہاڑ ہوں گے ریت کے ٹیلے بکھرے ہوئے، یعنی ریت کی طرح، روئی کی طرح بالکل بکھرے ہوئے. مطلب یہ ہے کہ ان کی بھی جو حقیقت ہے، جو وہ اصل میں ہے، وہ ختم ہو جائے گی، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. ابھی فی الحال اتنے بھاری بھرکم اور جمے ہوئے، جڑے ہوئے لگتے ہیں، مضبوط لگتے ہیں. اس دن کیا ہوگا؟ انتہائی ہلکے ہو جائیں گے. جیسے ریت یا روئی اڑ رہی ہوتی ہے تو اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، وہ بے معنی ہوتی ہے، وہ کچھ بھی ہمیں لگ ہی نہیں رہی ہوتی. تو اس طرح بالکل پہاڑ جو ہیں بے معنی ہو جائیں گے. اور آگے ہم یہ بھی پڑھیں گے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے. ان سب آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیسیکلی جو پہاڑ ہیں جو اب کے فکسڈ ہیں زمین میں، پہلے ان کو چلایا جائے گا نکال کر، چلتے چلتے پھر وہ ریت یا روئی بن کر اڑ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے. یہ منظر ہوگا بیسیکلی پہاڑوں کا. وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور جب رسول مقرر وقت پر لائے جائیں گے علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی جتنے بھی رسول ہیں ان سب کو مقرر وقت پر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہوگا. ہر رسول اپنی قوم کا نمائندہ ہوگا اور اپنی قوم پر گواہ ہوگا، یا تو اپنی قوم کے حق میں گواہی دے گا یا ان کے اگینسٹ گواہی دے گا، لیکن ہر رسول گواہ ہوگا. سورۃ المزمل میں ہم آلریڈی یہ دیکھ چکے ہیں آیت نمبر 15 میں اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ، بے شک ہم نے بھیجا آپ کی طرف ایک رسول گواہ تم پر. تو رسول کیوں پیش کیے جائیں گے؟ تم پر گواہ بنا کر، ہم سب پر گواہ بنا کر. جیسے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن میری امت پیش کی جائے گی. حالانکہ ہم تمام امتوں میں سب سے آخری امت ہے نا، آخری رسول کی آخری امت ہے ہم، لیکن سب سے پہلے پیشی ہماری ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر ہمارا گواہ بنا کر لایا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے کہ ہم نے قرآن مجید کو فالو کیا یا اس کو فالو نہیں کیا. یہ آلریڈی ہم نے اسی بارے میں نے بتایا تھا، سورۃ الفرقان کی آیت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ آیت نمبر 30 میں وقال الرسول، اور کہیں گے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم نے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن سے مہجورا، ہجر اختیار کر لیا، دوری اختیار کر لی. میری اس قوم نے قرآن سے دوری اختیار کر لی تھی. تو یہ لوگ کیا ہوں گے؟ مجرمین ہوں گے. پھر جو لوگ قرآن سے دوری اختیار کر لیں گے، قرآن کے حکم پر نہیں چلیں گے، قرآن کو پڑھیں گے بھی نہیں، قرآن سے ذکر ہی نہیں لیں گے، کوئی یاد دہانی، کوئی ریمائنڈر ہی نہیں لیں گے، تو وہ کون ہوں گے؟ وہ پھر مجرمین ہوں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی ان کے اگینسٹ جائے گی، انہیں انجام دیکھنا پڑے گا پھر برا. اور جن کی جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پازیٹیو گواہی دیں گے کہ انہوں نے میرے پیغام کو ایکسیپٹ کیا تھا، اور پھر باقی لوگ بھی گواہی دیں گے کہ ہم نے آگے پہنچایا پیغام،
تو ہم میں سے ہر کوئی بیسکلی گواہی دے گا. اس کا بھی قرآن مجید میں سے ثبوت ہمیں ملتا ہے. گواہی دے گا کہ ہم نے یا اللہ تیرا کام کیا، ہم نے آگے پیغام پہنچایا، جو ہم تک میسج پہنچا تھا وہ ہم نے آگے ڈیلیور کیا ہے، اور اس کی بیسس پر پھر سب کا امتحان ہوگا اور سب گواہ بنیں گے اور دوسروں پر پھر گواہی بھی دیں گے. لیکن سب سے پہلے اور سب سے بڑی گواہی خود رسولوں کی ہوگی، ان کی امتوں کے لیے یا ان کی امتوں کے خلاف. جیسے سورۃ النساء میں بھی ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 41 میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. تو اس دن کیا ہوگا جب ہر امت پر گواہ پیش کیا جائے گا، اور یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی امت پر گواہ بنایا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید صرف پڑھنا ہی نہیں، تلاوت کرنا ہی نہیں، سننا بھی بہت زیادہ محبوب تھا. تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سنائیے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، میں آپ کو سناؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے سننا پسند ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہی سورۃ النساء پڑھنی شروع کی، اور پڑھ کر جب اسی آیت پر آیت نمبر 41 پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رکو رکو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر روتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی امت کے لیے یا پھر اس کے خلاف گواہی دینی ہوگی. کیوں ایسی بری حالت کیوں ہوتی ہے، رونا کیوں آتا ہے؟ انجام کے ڈر سے، کہ اگر گواہی ان کے خلاف گئی تو پھر ان کا انجام برا بھی ہو سکتا ہے. اور ہر رسول کو خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے اس حد تک لگاؤ تھا اور اس حد تک محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کا انجام برا ہو. لیکن البتہ یہ وقت تو آ کر رہے گا جس دن رسول بھی گواہی دیں گے. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے مؤخر کیے گئے؟ لِيَوْمِ الْفَصْل، دن کے لیے فیصلے کے. یعنی آسمان کھلا نہیں ابھی تک، بادل پہاڑ جو ہیں وہ بادل بن کر ابھی تک اڑ نہیں گئے، روئی کے دھنکے بن کر یا پھر دھنکی ہوئی روئی بن کر یا پھر ریت کے ٹیلے بن کر اڑ نہیں گئے، رسول ابھی تک آئے نہیں. کیوں نہیں؟ یہ کس چیز کے لیے مؤخر کیا جا رہا ہے؟ سارا کچھ ایک فیصلے کے دن کے لیے ابھی ڈھیل دی جا رہی ہے، سارا کچھ ایک ہی دن میں ہوگا. وما ادراک ما یوم الفصل، اور کیا چیز آپ کو بتائے کہ کیا ہے فیصلے کا دن. یعنی یہ سوال نہیں پوچھا جا رہا بلکہ جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ کیا معلوم بھی ہے، پتہ بھی ہے کہ وہ فیصلے کا دن ہے کیا. فیصلہ مطلب فصل کون سا دن ہوتا ہے؟ حق اور باطل میں فیصلہ کر دینے والا. جیسے ہم نے اوپر ہواؤں میں بھی پڑھا ہے، جدا کرنے والا، فرق کر دینے والی ہوائیں ہوں گی. اسی طرح یہ دن بھی جو ہوگا یہ بھی جدا کر دینے والا ہوگا، فرق کر دینے والا ہوگا، فیصلہ کر دینے والا ہوگا. کس میں؟ اچھوں میں، اچھے الگ ہو جائیں گے اور بروں میں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ویل کا مطلب ہمیشہ ہلاکت ہی کیا جاتا ہے، تباہی، ہلاکت، یعنی ان کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، البتہ یہ ضعیف حدیث ہے لیکن یہ حدیث موجود ہے اور تفاسیر کی کتابوں میں نوٹ کی جاتی ہے کہ ویل جو ہے جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. بیسکلی سب سے نچلی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام ہے جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے. اتنی خوفناک وادی ہے، آگ سے بھری ہوئی، جس میں آگ کو بند کر دیا گیا ہے اور جو انتہائی دہشتناک اور خوفناک ہے. اب خود سوچئے جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہوگی وہ کیسی وادی ہوگی. تو وہ ویل ہے ان کے لیے. کن کے لیے؟ جو کہ جھٹلاتے ہیں. مطلب ویل جہاں پر کیا ہو گیا؟ ایک ناؤن ہو گیا کہ اس وادی کا نام ویل ہے، اور وہ ہے ان کے لیے، مکذبین کے لیے. تو بیسکلی مکذبین کون ہوتے ہیں؟ مکذب کون ہے؟ وہ جو کہ حق کو جھوٹ کہتا ہے، جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس پر پھر اڑ جاتا ہے. کیوں؟ مکذب ذا پہ شد ہے، مطلب بہت زیادہ شدید طریقے سے اس کو جھٹلا رہا ہے، تو شدت اس میں آئے گی نہیں جب تک کہ وہ اس پہ اڑ نہیں جائے گا. بیسکلی یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کفر سے بھی اگلا درجہ ہے، کفر کے بعد تکذیب آتی ہے. کفر کیا ہوتا ہے؟ کسی حق کو چھپا دینا،
حق کا انکار کر دینا، حق کو دبا دینا. مطلب کسی نے اس کو حق پیش کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا، کہہ کے چلا جائے گا. یا اس کو لگ رہا ہے کہ یہ سچ ہے لیکن اس کو چھپا دے گا، اس کو دبا دے گا. اس طرح کی کوئی بھی ان تینوں میں سے کچھ بھی وہ کر سکتا ہے. لیکن وہ یہ نہیں کہے گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو کہ یہ ہے ہی نہیں، ایسا نہیں کہے گا. تو کفر ہے، اس نے انکار کیا. تکذیب کیا ہے؟ اس نے اسے جھوٹا کہہ کر انکار کیا. تو یہ کفر سے بھی، کفر کا بھی سمجھے اگلا درجہ ہے تکذیب، بڑا والا کفر ہے تکذیب. یہ تو نہیں کہہ سکتے یہ کفر ہے ہی نہیں، یہ بڑا والا کفر ہے. تو یہ ہوتی ہے تکذیب جو کہ کی جاتی ہے. اور یہ مت سمجھیے گا کہ یہ صرف نان مسلمز ہی کرتے ہیں، جو کہ جنہیں ہم بڑے شوق سے کہتے ہیں کہ جی وہ کافر ہیں، اور اپنے آپ کو ہمیشہ ہم بہت اچھا اور پاک باز اور ہر گناہ سے صاف اور سمجھتے ہیں کہ جی ہم جنتی ہی جنتی ہیں. حالانکہ ہمیں اپنے آپ کو بھی ان آیات میں رکھ کر دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کیا میں بھی کہیں کسی بھی اللہ کے حکم کی تکذیب تو نہیں کر رہی، کسی اللہ کے پورے قرآن مجید میں سے کسی ایک حکم کو جھٹلایا تو نہیں ہے میں نے یہ تو نہیں کہہ دیا کہ نہیں جی یہ ایسے نہیں ہے ایسے ہی ہے. فار ایگزامپل نان مسلمس پہ تو یہ ایگزامپلس فٹ کرنا بہت آسان ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے، آپ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں کہ جی کوئی اللہ کے وجود کوئی جھٹلا رہا ہے یا اللہ کے ساتھ شریک بنا رہا ہے، یا نان مسلمس کے اور جتنے بھی عقائد ہیں، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا وغیرہ وغیرہ. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ زیادہ تر پردے کے معاملے میں یہی ہوتا ہے، پردے کی آیات نکال کے یہ اس کا مطلب یہ ہے ہی نہیں کہ جی ہم نے پردہ کرنا ہے، ہمیں نہ سر کور کرنے کی ضرورت ہے نہ چہرہ کور کرنے کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں. یہ آیات تو ان کے لیے تھیں، یا ان آیات کا یہ مطلب نہیں ہے یہ مطلب ہے، یا اس میں یہ جو یہ ورڈ آیا ہے اس ورڈ کا یہ مطلب نہیں ہے، اس ورڈ کا وہ مطلب نہیں ہے. تو کیا جو صحابہ نے سمجھا تھا وہ غلط مطلب تھا اور جو اب ہم سمجھ رہے ہیں وہ صحیح مطلب ہے؟ یا پھر جو اس وقت ان کے لیے جو آیات نازل ہوئی تھی وہ اگر صرف انہی کے لیے تھی، انہوں نے ہی اس پہ عمل کرنا تھا، تو پھر ہمارے لیے کیا الگ سے کوئی سسٹم آئے گا، الگ سے ڈسکرپشنز آئیں گی آیات کی کہ جی یہ اس زمانے پہ اپلائی ہوتی ہیں ہم پہ، یہ ہم پر نہیں اپلائی ہوتی؟ یا ہر آیت کے ساتھ لکھا ہوا ہو کہ جی یہ آیت آپ نے اپلائی کرنی ہے اپنے اوپر، پھر اگلی پہ بھی لکھا ہوا ہو، پھر اگلی پہ بھی لکھا ہو، اور یہ پرانے زمانے پہ تھی. ایسی کوئی اللہ تعالیٰ نے ڈسٹنگوش نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے یہ فرق نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ بتا دیا وما ہوا الا ذکر للعالمین، یہ ذکر تمام جہانوں کے لیے ہی ہے. ذکر کیا ہوتا ہے؟ ذکر مطلب کہ ریمائنڈر، جس سے آپ نے کچھ نہ کچھ یاد دہانی لینی ہے، جو بھولا ہوا ہے وہ یاد آ جائے گا، وہ ذکر ہوتا ہے. تو اس قرآن کی جو ایک ایک آیت ہے وہ سب ہمارے لیے کیا ہے؟ کچھ یاد دلا رہی ہے ہمیں. کیا یاد دلا رہی ہے؟ کہ اللہ نے جو جو حکم دیا ہے اس سب کو ہم نے عمل کرنا ہے، اس سب پر. اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم اس کے انکار کرنے والے ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم اسے ریجیکٹ کر کے انکار کرتے ہیں، اسے غلط کہہ کے انکار کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی یہ تفسیر ہے ہی نہیں، اس کا یہ مطلب ہے ہی نہیں، یہ مطلب ہے، تو ہم تکذیب کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے مکذب ہونا، مکذب بننا. یہ صرف نان مسلمز پہ اپلائی نہیں ہوتا، یہ مسلمز پر بھی اپلائی ہو سکتا ہے. ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے، ہمیں اپنا سیلف انالیسس، سیلف اسیسمنٹ کرنی چاہیے کہ ہم کسی بھی طریقے سے اس تکذیب میں فال تو نہیں کر رہے، اور اگر ہم کر رہے ہیں ہم پورا قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، ترتیب سے ہم چلتے جا رہے ہیں، کیا سارے جتنے احکامات ہمارے سامنے آتے جا رہے ہیں ہم ان پہ عمل کرتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ؟ اگر نہیں کر رہے تو پھر ہم کیوں نہیں کر رہے؟ پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم اس کا کفر تو نہیں کر رہے، یا ہم اس کی تکذیب تو نہیں کر رہے. اتنی سی بھی غلطی ہم افورڈ نہیں کر سکتے. کیونکہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے، حق کو جھوٹا کہنے والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ریجیکٹ کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ ویل ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے، اچھا نہیں ہونے والا ان کے ساتھ. الم نہلک الاولین، کیا نہیں ہم نے ہلاک کیا پہلوں کو؟ کیا پہلوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا؟ جیسے عاد کو ہواؤں نے ہلاک کر دیا، سمود کو ہلاک کیا. کیا باقیوں کا انجام ہوتا ہوا تم نے نہیں دیکھا؟
اگر ان کو دیکھا ہے تو پھر تمہیں کیوں نہیں یقین آتا کہ اب دوبارہ سے ایسا کوئی دن آ سکتا ہے؟ ثم نتبعہم الآخرین، پھر ہم پیچھے لاتے ہیں ان کے بعد والوں کو، یعنی بعد والے بھی پھر آگے آتے جائیں گے اور ان کا بھی پھر الٹیمیٹلی انجام ہوتا جائے گا۔ کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ یعنی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ان کا بہت بڑا جرم ہے، ان کی بہت بڑی غلطی ہے جس میں وہ انوالوڈ ہیں، تو ان کے ساتھ تو پھر اسی طرح ہوگا، اسی طرح کیا جاتا ہے مجرموں کے ساتھ کہ ان کا انجام برا ہو کر رہتا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور اگر ابھی بھی تمہیں نہیں سمجھ آئی تو پھر سے سن لو، ہلاکت ہے، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب آیت نمبر 20 سے 24 میں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ مکذبین کو یا مجرمین کو آیات تخلیق کے ذریعے سے، تخلیق انسانی کے ذریعے سے، یعنی انسان کی تخلیق میں جو آیات چھپی ہوئی ہیں جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتی ہیں، ان کے ذریعے سے انہیں یاد دلانے کی کوشش کریں گے کہ بھئی تم انہی پہ غور کر لو، تم اپنی تخلیق پہ ہی غور کر لو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ حق کیا ہے اور کفر کیا ہے، باطل کیا ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا نہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک حقیر پانی سے؟ اور یہی حقیر پانی کا ذکر اب ہم تیسری مرتبہ سیکوینس میں پڑھ رہے ہیں، سورۃ القیامہ میں پڑھا، پھر ہم نے سورۃ الدہر میں پڑھا، اب ہم سورۃ المرسلات میں پڑھ رہے ہیں تاکہ انسان کو احساس ہو کہ اس کی وقت، اس کی حیثیت ہے ہی کیا یا تھی کیا، اور یہ کہ کیا جس اللہ نے اسے شروع سے پانی کے قطرے سے پناہ دیا، ایک پورا جامع، مکمل، ٹینجیبل، فزیکل انسان بنا دیا، اور صرف فزیکل ہی نہیں، اس کے اندر ایک روح بھی ڈال دی، تو کیا اللہ تعالیٰ جس نے اس طرح انسان بنا دیا کہ وہ بعد میں اٹھائے گا نہیں؟ کیا گل سڑ کے پھر انسان نہیں اٹھے گا، پھر دوبارہ سے نہیں بنے گا؟ یا تمہاری یہ وقت تھی، تم اپنی وقت، اپنی حیثیت ہی بھول گئے، تو اب تم پھر اللہ کو، اپنے خالق کو کیسے یاد کرو گے؟ اپنی حیثیت کو پہچانو گے تو ہی اپنے خالق کو یاد کرو گے نا۔ اگر اپنے آپ کو ہی بڑی چیز سمجھتے رہو گے، بڑا اپنے آپ کو سمجھتے رہو گے، پھر اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانو گے؟ تو کیا تمہیں یہ یاد نہیں ہے؟ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر رکھا ہم نے اسے مضبوط ٹھکانے میں، یعنی ماں کے پیٹ میں پروٹیکٹڈ، کتنی لیئرز کے اندر اللہ نے اس کو محفوظ رکھا تاکہ وہ مکمل ایک بچے کی صورت اختیار کر سکے۔ کب تک؟ الی قدر معلوم، ایک معلوم وقت تک، یعنی ایک مقرر وقت تک جس کی مدت صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کس بچے نے کتنے عرصے تک ماں کے پیٹ میں رہنا ہے اور کب وہ ڈیلیور ہوگا۔ یوزلی ڈاکٹرز ڈیٹ دیتے ہیں لیکن ہمیشہ اسی ڈیٹ پر ڈیلیوری نہیں ہو رہی ہوتی، تو وہ جو وقت ہے وہ کس کو معلوم ہے؟ ایگزیکٹلی کس کا اندازہ ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا۔ فقدرنا، پھر اندازہ کیا ہم نے، فنعم القادرون، پس کتنے اچھے ہیں ہم اندازہ کرنے والے۔ ہم اس کے مطلب میں نہیں آئے گا، میں نے ویسے ہی بولا ہے، پس کتنے اچھے ہیں اندازہ کرنے والے۔ بیسیکلی بہت سارے تراجم میں اس طرح کرتی ہوں، اس کا سنٹینس بنا کر اس کو نثر میں کرتی ہوں، ورڈ ٹو ورڈ نہیں کرتی ہوں، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اپنی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبریائی میری چادر ہے، یعنی میرے لیے ہے کبریائی، جو کوئی اسے مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے ہلاک کر دوں گا۔ مطلب کبریائی، تکبر، یہ سب اللہ کے لیے ہے، بڑائی اللہ کے لیے ہے، اس میں سے انسان چننا سا تھوڑا سا چھوٹا سا حقیر سا حصہ بھی نہیں لے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی تکبر ہوا، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوا، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ رائی کیا چیز ہوتی ہے؟ ذرے کے برابر، مطلب ذرہ یعنی ایٹم ویٹ جتنا بھی، ایٹم کے جتنا بھی، ذرہ بیسیکلی عرب میں سب سے چھوٹی چیز کو کہا جاتا ہے، جو بھی سب سے چھوٹی چیز ہو، تو ایٹم یا ایٹم کے اندر الیکٹران، پروٹون جو بھی ہو، سب سے چھوٹا اتنا سا بھی اگر تکبر ہے ہمارے دل میں
تو ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور تکبر کیا چیز ہے؟ تکبر کی ڈیفینیشن ہم سب کو آنی چاہیے۔ تکبر کی 2 ڈیفینیشنز ہیں، ٹھیک ہے۔ فرسٹ کیا ہے؟ کسی انسان کو حقیر جانتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، بہتر سمجھنا، اچھا سمجھنا۔ بیسیکلی وہی جو شیطان نے کیا تھا، ابلیس نے کیا تھا۔ ابلیس نے کیا کیا تھا؟ انسان کو حقیر سمجھتے ہوئے کہ وہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، انسان کو حقیر سمجھتے ہوئے خود کو بڑا سمجھا، خود کو بہتر سمجھا ان کمپیریزن۔ یہ ہوتا ہے تکبر۔ یہ حقوق العباد کے ریفرنس سے تکبر کی ڈیفینیشن ہے، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث سے ہی ہمیں بتائی۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ تکبر کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ حق کو جھٹلانا یہ بھی تکبر ہے۔ دوسری ڈیفینیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ دی، ٹھیک ہے۔ اور یہ پھر کس میں آیا؟ حقوق اللہ میں۔ حق تو اللہ کا ہے نا، قرآن اللہ کا ہے، اس حق کو جھٹلا دینا یہ بھی تکبر ہے۔ اب یہ کیسے تکبر ہوا؟ اس طرح کہ جس نے حق کو جھٹلایا اس نے کیا کیا؟ اس نے حق کو حقیر جانا اور اپنے آپ کو یا اپنی باتوں کو یا اپنے علم کو، نالج کو بڑا جانا، بہتر جانا، زیادہ اچھا سمجھا۔ تو اس نے حق کو حقیر سمجھتے ہوئے ریجیکٹ کیا، چاہے وہ کہے نہ کہے۔ جو بھی حق کو نہیں مان رہا ہوتا یا اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتا یا اللہ کے کسی بھی حکم کو نہیں ماننا چاہتا، بیسکلی وہ کہے نہ کہے، جب وہ اپنی بات کو اس پہ پریفرنس دیتا ہے نا، اپنی بات کو زیادہ امپورٹنس دیتا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نے اس حق کو حقیر جانا، اور اس طرح وہ کیا بن گیا؟ تکبر کرنے والا بن گیا۔ تو جو مکذب ہوتے ہیں، جو تکذیب کرتے ہیں، ان کی پہلی کوالٹی کیا ہوگی؟ ان کے اندر تکبر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کبریائی جو ہے وہ صرف میرے لیے ہے، وہ میری چادر ہے۔ تو خود سے تعریف کرنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو سوٹ کرتا ہے، صرف اللہ کے لیے ہے یہ۔ اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کس صفت کے پرسپیکٹو میں اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں؟ اندازہ لگانے کے پرسپیکٹو میں۔ اندازہ لگانے کا کیا مطلب ہے؟ اندازہ ہوتا ہے ایک صحیح مدت یا صحیح نمبر کو مقرر کر دینا، فکس بتا دینا کہ یہ ایسے ہے، یہ ایسے نہیں ہے۔ مطلب یہ بچہ اتنے ہی دن ماں کے پیٹ میں رہے گا، اس کے بعد اس نے باہر آنا ہوگا، ورنہ یہ سروائیو نہیں کر سکے گا، یا ورنہ کوئی اور کمپلیکیشن ہو جائے گی، اس طرح کی چیز۔ اس بیج نے اتنا عرصہ زمین میں رہنا ہے، پھر اس نے پھوٹ پڑنا ہے۔ اس انسان نے صرف اتنا عرصہ زندگی میں رہنا ہے، پھر اس نے مر جانا ہے۔ سب نے قبر میں سے اتنے عرصے بعد نکلنا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کا اندازہ کیا ہوتا ہے؟ پرفیکٹ، یعنی وہ مقرر مدت ہے اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، بس کتنے اچھے ہیں اندازہ کرنے والے۔ یعنی پہلے ہم نے پڑھا نا فقدرنا، پھر اندازہ کیا ہم نے، تو ہم کی بیسس پہ ہم جمع میں ترجمہ کر رہے ہیں، ورنہ یہ جمع نہیں ہے۔ بیسکلی نا کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا ہوتا ہے؟ ہم پلورل آف رائلٹی بھی ہوتا ہے، صرف پلورل فار پلورل نہیں ہوتا، جمع بتانے کے لیے پلورل نہیں ہوتا۔ بادشاہت، رائلٹی کے اظہار کے لیے بھی پلورل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے لیے جب بھی ہم کا ورڈ آئے گا تو وہ بیسکلی اللہ کی رائلٹی، اللہ کی بادشاہت کو شو کرنے کے لیے آئے گا، ٹھیک ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ واحد، اللہ تعالیٰ احد، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اب اگر انسان کی پوری تخلیق سے، وہ چھوٹے سے ایک قطرے سے، اس کے بعد اس کی ڈیلیوری کا وقت ہو گیا اور ایک پرٹیکولر وقت پر وہ زندگی میں آ گیا، وجود میں آ گیا، اس سے بھی نہیں سیکھو گے تو پھر تم کس چیز سے سیکھو گے؟ اور اگر پھر بھی تم نہیں سیکھتے تو ہلاکت ہے تمہارے لیے، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب آیات نمبر 25 to 28 میں دوبارہ اللہ تعالیٰ غور و فکر کا ہی کہہ رہے ہیں، لیکن اب تم کس چیز پہ غور و فکر کرو؟ آیات کونی پر، کائنات کی نشانیوں پر، کائنات میں جو نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، آسمان و زمین کی اور باقی اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کی، ان پر غور کر کے ہی تم اللہ کو پہچان جاؤ، یا ان پر غور کر کے ہی تم اس بات کو سمجھ جاؤ کہ قیامت آ کر رہے گی۔ جیسے ہر چیز
کی ایک ابتدا ہے تو اس کا ایک انجام بھی ہے. ایک درخت اگر بن رہا ہے تو وہ پھر کسی وقت میں ختم بھی ہو رہا ہے. اسی طرح جانور آ رہے ہیں، جانور جا رہے ہیں، سارا کچھ اسی طرح ہے. کچھ چیزیں بلٹ اپ ہیں، کھڑی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں انہیں گرا دیتی ہیں، بکھیر دیتی ہیں، کھمبے گر جاتے ہیں، ہر چیز کا انجام ہو رہا ہے. تو پھر تمہیں قیامت کو ماننے پہ کیا پرابلم ہے؟ تو یہاں پر اب آیات کونی کا ذکر ہوگا. الم نجعل الارض کفاتا، کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو سمیٹنے والی، احیاء و امواتا، زندوں اور مردوں کو. یعنی سوچو تم، جب بھی علم کہا جائے گا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اس پر غور کرے، سوچے، دھیان دے، اپنی ساری اٹینشن اس بات پر لے کر آئے، اپنی جتنی بھی قوتیں ہیں انسان کے اندر، صلاحیتیں ہیں، ان سب کو اس فوکس پوائنٹ پر لے کر آئے. بیسکلی ہمارا ریلیجن کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم اپنا ایٹیچیوڈ ہی بدل ڈالیں. ایٹیچیوڈ کیا کر لیں؟ ہمارا دیکھنے کا انداز ہی بدل جائے، ہمارا سوچنے کا انداز ہی بدل جائے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں اللہ کی یاد آئے، ہم زمین و آسمان اور باقی تمام اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں تو ہمیں ہر چیز سے اللہ کی یاد آنی چاہیے. ہمارا جو سوچنے سمجھنے کا پرسپیکٹیو ہے وہ ٹوٹلی، جو ایٹیچیوڈ ہے وہ ٹوٹلی بدل جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کائنات میں نشانیاں بکھری ہوئی ہیں ان سب کو بھی آیات کہا، اور جو قرآن میں ہیں ان کو بھی آیات کہا. اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس میں بھی تو آیات ہے نا. آیات کیا ہوتی ہیں؟ آیت کیا ہوتی ہے؟ نشانی، سائن. جیسے سائن بورڈز ڈفرینٹ روڈ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، جیسے ہم لاہور سے اسلام آباد جا رہے ہیں موٹر وے پہ تو ایک سائن بورڈ لگا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایک آیت ہے، وہ ایک نشانی ہے، وہ ایک سائن ہے. وہ کس چیز کا سائن ہے؟ سائن. یہاں سے ہمیں سمجھ آئے گی کہ سائن کا مقصد کیا ہوتا ہے. اس سائن کا کیا مقصد ہے؟ ہمیں یاد دلا دے کہ ہاں اسلام آباد اس طرف یہ آگے آ جائے گا، یا اتنے کلومیٹرز کے بعد اسلام آباد پہنچ جائیں گے ہم، آ جائے گا. تو جتنے بھی سائنز ہیں، آیات ہیں، ہمیں یہ سمجھ آئی کہ ان کا ایک مقصد ہوتا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ ہمیں یاد دلا دیں. کیا یاد دلا دیں؟ کہ اللہ ایک ہے اور قیامت کا دن آ کر رہے گا. بیسکلی جو بھی ہمارے ایمانیات کی بیسز ہے اس کو اگر ہم اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیں تو یہ تمام آیات کو دیکھ کر ہی ہم سمجھ جائیں گے. تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اپنا پرسپیکٹیو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنا ٹورڈز لائف، اپنا ایٹیچیوڈ بدلنے کی ضرورت ہے. اور بس یہی فرق ہے ایک مسلمان میں. مسلمان کیا ہوتا ہے؟ جو کہ سر تسلیم خم کر لیتا ہے، جو کہ جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے، فرما بردار ہو جاتا ہے، اطاعت میں آ جاتا ہے، تکبر نہیں کرتا، اکڑ نہیں جاتا، ریجیکٹ نہیں کرتا، جھٹلاتا نہیں ہے کہ جی میں نہیں مانتا. یہ تو مسلمان کی جو ڈیفینیشن ہے یہ تو اسی کے خلاف ہوگی نا بات. تو جو مسلمان ہے وہ تو پھر اللہ کی آیات کو دیکھ کر جھک جائے گا، سر تسلیم خم کرے گا. اور جو اڑا رہے گا پھر بھی نہیں سمجھے گا وہ ہوگا متکبر اور مکذب. تو اللہ تعالیٰ زمین کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا تم زمین کو نہیں دیکھتی کہ یہ زندوں کو بھی یہ اتنا کچھ پرووائڈ کر رہی ہے اور مردوں کو بھی یہ اپنے اندر سمیٹ رہی ہے. مطلب زندگی بھی اس میں سے نکل رہی ہے، یہ زندگی کو نشو نما دے رہی ہے. صرف پودے ہی نہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیج بویا ہے تو پودا اس میں سے نکل رہا ہے. پودے کو ہر طرح کا فوڈ، ہر طرح کی ریکوائرمنٹ پودے کی زمین پورا کر رہی ہے، اور الٹیمیٹلی پودا اسی میں ختم ہو جاتا ہے اور پھر فرٹیلائزر بن کر اسی کے اندر چلا جاتا ہے. تمام حیوانات بھی اور ہم انسان بھی، حالانکہ ہم زمین کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، ہم ڈیٹیچڈ ہیں، پودے اٹیچڈ ہیں، لیکن پھر بھی ہماری ساری ضروریات زمین سے ہی پوری ہو رہی ہیں. ہمارا کھانا پینا کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے. اگر کبھی ہم ڈائریکٹلی اگر زمین کا نہیں کھا رہے، جیسے پھل، سبزیاں اور ڈرائی فروٹس وغیرہ یا گندم، اس طرح کی ساری چیزیں زمین سے آتی ہیں. اگر ڈائریکٹلی نہیں کھا رہے تو انڈائریکٹلی اگر ہم میٹ کھاتے ہیں یا دودھ پیتے ہیں تو وہ جانور بھی تو زمین کا ہی کھا رہے ہوتے ہیں نا. جانور گھاس وغیرہ کھاتے ہیں تو وہ کچھ بنتے ہیں تو ہم پھر انہیں کھاتے ہیں. تو انڈائریکٹلی صحیح یا ڈائریکٹلی صحیح، دونوں طریقے سے ہمیں زمین فیڈ کر رہی ہے. اسی طرح زمین میں سے میٹل نکلتا ہے، آئرن نکلتا ہے تو ہمارے گھر بنتے ہیں، باقی بھی میٹلز نکلتے ہیں تو ہمارے برتن بنتے ہیں، ہماری جیولری بنتی ہے. یہ کپاس نکلتی ہے تو ہمارے کپڑے بنتے ہیں. سلک وارمز جو ہیں وہ زمین کا ہی کچھ کھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے سلک بناتے ہیں.
یعنی ہمارے وہیکلز ہیں، گاڑیاں وغیرہ ہیں، اس کے لیے سارا میٹل کہاں سے آ رہا ہے؟ زمین میں سے آ رہا ہے نا۔ ہمارا چولہا کیسے جلتا ہے؟ گیس زمین میں سے آ رہی ہے۔ ہماری دوائیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ زیادہ تر تو زمین میں سے ہی آ رہی ہیں۔ اور اگر کسی نے خود سے بھی جو فارمولاز بنائے ہیں تو وہ بھی کس بیسس پہ بنائے ہیں؟ اسی ریسرچ کی بیسس پہ بنائے ہیں نا۔ فلاں جڑی بوٹی میں فلاں فارمولا ہے تو اس کو ہم نے بنایا۔ تو یعنی مطلب یہ کہ ہماری میکسیمم ریکوائرمنٹس جو ہیں آلموسٹ پوری کی پوری وہ زمین میں اللہ نے رکھی۔ ہماری ہر طرح کی ضروریات اللہ نے زمین میں رکھ دی۔ زمین میں سے ہی ہم لے رہے ہیں، زمین میں سے ہی ہم ہر چیز اپنی کھڑی کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، اور ہم اپنی ہر طرح کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ اور الٹیمیٹلی جب ہم مر جائیں گے تو ہمیں واپس جگہ کون دے گا؟ زمین ہی ہمیں جگہ دے گی۔ چاہے ہم آسمان میں پھٹیں، چاہے ہم سمندر میں ڈوبیں، چاہے ہم آگ میں جلیں، سب الٹیمیٹلی زمین کے اندر چلے جاتے ہیں اور زمین میں دھنس جاتے ہیں۔ تو زمین سمیٹ لیتی ہے، زمین ہمیں گھر دے دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین جو میں نے تمہیں دی، اس پہ بھی تم غور نہیں کر رہے، پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور بنائے ہم نے اس میں پہاڑ، شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَاءً فُرَاتًا، بلند و بالا، اور پلایا ہم نے تمہیں میٹھا پانی۔ یعنی اسی زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنے بلند، اتنے بڑے پہاڑ بھی کھڑے کیے اور تمہارے پینے کے لیے میٹھا پانی بھی دیا۔ ہم اسی صورت میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ بار بار اللہ تعالیٰ پانی کا ذکر کرتے ہیں۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء مہین، کہ اگر اللہ تعالیٰ صاف ستھرا میٹھا پانی لے جائیں تو تم کہاں سے لاؤ گے؟ یہ سورۃ الملک کا اینڈ تھا نا، یعنی اللہ تعالیٰ کی پوری کنگڈم، پوری ملک کی ڈیٹیل تھی اس صورت میں، اور اس میں سے اینڈ اللہ تعالیٰ نے کتنی امپورٹنٹ چیز پہ کیا کہ تمہاری تخلیق کی بنیاد ہی پانی پر ہے۔ شروع بھی تم پانی کے قطرے سے ہی ہوئے، اور تمہاری اتنی زیادہ ضرورتیں بھی پانی پوری کر رہا ہے۔ زمین کے اوپر بھی میکسیمم پرسنٹیج پانی کی ہے، تمہاری باڈی کا بھی مین انگریڈینٹ میکسیمم جو ہے وہ پانی ہی ہے۔ تو پھر پانی تمہیں، اگر یہ پانی ہی اللہ تعالیٰ لے جائیں تو تم کیا کرو گے؟ تو وہ اللہ ہے وہ جو تمہیں پانی فراہم کر رہا ہے، وہ پانی جو کہ تم اپنے اندر لے جا سکو، اسے پی سکو۔ اور اگر پانی ایسا نہ ہوتا تو پھر تم کیا کر لیتے؟ پھر بھی تم غور نہیں کرتے، پھر بھی تمہیں ان سب کو دیکھ کر بھی تم یہ نہیں سوچتے کہ تم حق کو چوز کرو، اس کو ریجیکٹ نہ کرو۔ اور تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن، وہ جو قیامت کا دن آئے گا، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ اب ہم آیت نمبر 29 سے 40 تک دیکھیں گے۔ اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے آیات تخلیق انسانی اور پھر آیات کونی کے ذریعے سے انسان کو غور و فکر کی دعوت کی کہ اپنے جو تمہارے ایکٹس ہیں، جو تمہارے اعمال ہیں، ان کو درست کر لو۔ یہ سب دیکھ کے سمجھ جاؤ، سیکھ جاؤ، سیدھے رستے پہ آ جاؤ، انسان کے بچے بن جاؤ۔ اور اگر پھر بھی تم نہیں بنتے تو اب واپس انہیں مجرموں کا ذکر ہے، واپس انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے ان آیات میں۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اس کی طرف جو تم تھے جسے تم جھٹلاتے۔ مطلب وہ جو آیت نمبر 8 to 19 میں جو قیامت کا منظر بتایا گیا تھا نا، اسی میں اب کنٹینیوٹی میں بات ہو رہی ہے، وہاں سے اب آگے بات ہو رہی ہے۔ یعنی یہاں پر ان کو مجرموں کو گھسیٹا جا رہا ہے، اور صرف یہاں سے آگے بات نہیں ہو رہی، اس سے پیچھے بھی جو ہم نے پڑھا تھا سورۃ الدہر میں اور سورۃ الحاقہ میں، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، کافروں کے لیے بیسکلی جو زنجیریں ہیں اور توق ہیں، اور وہ سلاسل زنجیریں جو کہ 70 ذراعًا فَاسْلُكُوهُ، 70 ذراع جتنا ان کی لمبائی ہوگی، اتنی بڑی بڑی زنجیریں ہوں گی۔ اس سے بھی اگلا سین ہے یہ اب، اور توق بھی پہنا دیے گئے، ہر طرح کی چیز میں اب وہ جکڑے جا چکے ہیں۔ تو اب انہیں کیا کہا جا رہا ہے کہ چلو چلو اس کی طرف جسے تم جھٹلاتے تھے، چلو اب دیکھو جا کر اپنا انجام خود۔
انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو ایک سائے کی طرف 3 شاخوں والے، مطلب کہ تینوں طرف سے جو سایہ پھیلا ہوا ہوگا اس سائے کی طرف تم چلو۔ ایک سایہ دور سے وہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، ایک سایہ ہوگا، اور وہ سایہ کس چیز کا ہوگا؟ کالے بادل، دھواں کس چیز کا ہوگا؟ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا، وہی جسے کہ یہ جھٹلاتے تھے کہ نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ تو باتیں ہی ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہوگا، کہاں ہے جہنم؟ اگر ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہی، اور اگر ہے تو پھر ابھی کیوں نہیں آ جاتی سامنے، ابھی کیوں نہیں ہمیں دکھاتے نظر آتے؟ تو اب چلو اس کی طرف جس کے سائے تینوں طرف پھیلے ہوئے ہوں گے۔ تینوں طرف کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ چوتھی طرف سے تو انہیں دھکیلا جا رہا ہے، چلو چلو چلو، تو پیچھے سے دھکیلے جا رہے ہوں گے اور باقی تینوں سائڈز پر سائے پھیلے ہوئے ہوں گے۔ لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، نہ سایہ دینے والا ہوگا اور نہ وہ شعلے سے بچائے گا، یعنی یہ وہ سایہ ہوگا جس کا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان والا سایہ ہوگا۔ سورۃ الواقعہ میں ہم نے پڑھا تھا اس سائے کے بارے میں پہلے، اور وہاں پہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ لا بارد ولا کریم، نہ ہی اس سائے میں کسی قسم کی کوئی ٹھنڈک ہوگی اور نہ ہی یہ کرم والا ہوگا، مطلب کرم والا اس میں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ اس میں جا کے تمہیں اس دن کی تپش سے، شدت سے، دہشت سے کچھ آرام مل جائے گا، بلکہ اس میں شعلے ہوں گے، یہ شعلوں والا سایہ ہوگا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، بے شک وہ پھینکے گی چنگاریاں محل جیسی، یعنی محل جیسی، پیلسز، بہت بڑے بڑے، بڑی بڑی چنگاریاں اوپر جا کے اس سائے میں سے نیچے گر رہی ہوں گی، ان کے اوپر یہ سائے ان کے اوپر پھینک رہے ہوں گی یہ چنگاریاں۔ کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ اونٹ ہیں زرد رنگ کے، یعنی وہ جو چنگاریاں ہوں گی وہ یلو ہوں گی، بھڑکتی ہوئی نظر آئیں گی، اور ان کا سائز اتنا بڑا لگ رہا ہوگا جیسے کہ بڑے بڑے یلو کلر کے اونٹ ان کے اوپر گر رہے ہوں، اتنا زیادہ انہیں ان کا وزن بھی محسوس ہوگا، ان کی شدت بھی محسوس ہوگی، ان کا سائز بھی نظر آئے گا، سمجھ نہیں آئے گی انہیں کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہو رہا ہے، لیکن اس دن دیکھ لیں گے، اس دن دیکھ لیں گے تو سب اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہی ہلاکت ہے، دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ کیا ہے، یہ ہے، اور اس سے بھی کہیں زیادہ مزید، یہ تو کچھ سینز ہیں نا جو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں، اور اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ تو ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ہمارے سمجھنے کے لیے ہے کیا؟ یہ کہ ہلاکت ہے، ہم بس اسی پہ کنونس ہو جائیں۔ اب اس کی ڈیٹیل کتنی دی گئی ہے، یہ کیوں دی گئی ہے، وہ کیوں دی گئی ہے، یہ صرف یہی ہوگا یا اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ہوگا، یہ سب اس سے زیادہ معنی نہیں رکھتا اگر ہم صرف یہ مان لیں کہ ہلاکت ہے، ایگزسٹ کرتی ہے، ہم اسی کو مان کر اپنے آپ کو درست کر لیں، اور اس صورت کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست کر لیں۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ دن ہے نہ وہ بول سکیں گے، یعنی چپ رہیں گے، اب نہیں بول سکیں گے۔ اس سے پہلے اس سے پچھلی صورتوں میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ مختلف الزامات یاد ہے نا، سورۃ الملک میں، قلم میں، حاقہ میں، پھر معارج میں، اور پھر اس سے آگے سورہ نوح میں حضرت نوح پر کتنے الزامات لگائے گئے، پھر سورہ جن میں جنہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے تھے، اور ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہیں گے اپنے منہ سے، انس والجن دونوں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم نے گمان کیا تھا کہ انسان اور جن کبھی اللہ پر جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن یہ بولتے تھے۔ اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنے زیادہ الزامات لگائے، اور صرف آپ پر ہی نہیں، سورۃ المدثر میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ قرآن کے بارے میں کیا کہا کہ نہیں یہ کسی انسان کا قول ہے، یہ جادو ہے جو کہ بہت زیادہ اثر کرنے والا ہے، ان ھذا الا سحر یؤثر، ان ھذا الا قول البشر، یہی کہا تھا نا وحید نے۔ تو ان سب کی باتیں اکٹھی کی گئی اس پارے میں، اور اس کے بعد کیا کہہ دیا گیا؟ قیامت کے دن اب بول کر دکھاؤ، اب نہیں بول سکو گے، یہ دن ہے نہ وہ بول سکیں گے۔ اس سے پہلے یہ کانسیپٹ ہم نے نہیں پڑھا، اور اس سے آگے اگلی ہی سورۃ النبأ، اگلے پارے میں یہی کانسیپٹ مزید ڈیٹیل میں آئے گا، 2 آیات میں اسی کا ذکر آئے گا نہ بول سکنے پر، اور انشاءاللہ تبھی ہم پڑھیں گے اس کو، ابھی نہیں۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ دن ہے اب وہ نہیں بول سکیں گے، نہ وہ بول سکیں گے۔
تو پہلے بہت بول لیا، بہت الزامات لگا لیے، منہ سے بول کے جھٹلا لیا، منہ سے بول کے تکبر کر لیا، قرآن پہ بھی الزامات لگا دیے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی الزامات لگا دیے، اور مختلف جیسے جیسے بتدریج الزام لگائے، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، پہلے دور میں کچھ اور، پھر کچھ اور، پھر کچھ اور، الٹیمیٹلی جھوٹا کہہ دیا۔ شروع میں جھوٹا نہیں کہا، کیوں؟ کیونکہ صدیق اور صادق اور امین مشہور تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الٹیمیٹلی کہہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب نہیں بول سکیں گے۔ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اور نہ اجازت دی جائے گی انہیں کہ وہ معذرت کریں، مطلب کہ اب وہ کوئی ایکسکیوز بھی نہیں پیش کر سکیں گے، یعنی وہ کہیں کہ جی یا اللہ پلیز میں نے یہ اس لیے نہیں، اس لیے کیا تھا، پلیز یا اللہ پلیز یہ میں نے جو اس طرح کیا تھا نا، یا میں نے جو الزام لگایا تھا اس کی یہ وجہ تھی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، یا میں سمجھ نہیں سکا، یا کچھ بھی، کوئی عذر نہیں پیش کر سکیں گے۔ اور پیچھے سورۃ القیامہ میں ہی ہم نے یہ پڑھا تھا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان اپنے نفس کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، اور چاہے وہ جتنی معاذرتیں، جتنے ایکسکیوزز اس دن پیش کر لے، سب غلط ہوگا، سب جھوٹ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بولنے کی اجازت بھی نہیں دیں گے انہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور یہ جو ان کے ساتھ یہ جو سلوک ہو رہا ہے، جو ان آیات میں بتایا جا رہا ہے، یہ اس ہلاکت کا حصہ ہے۔ تو اسی کو پڑھ کے، اسی کو دیکھ کے تم سمجھ کیوں نہیں جاتے؟ تم سمجھ جاؤ اس بات کو۔ ھذا یوم الفصل، یہ دن ہے فیصلے کا۔ کس چیز کا فیصلہ؟ فیصلہ ہمیشہ کیوں کیا جاتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، اور یہ یاد رکھیے گا، یوم الفصل جو یوم القیامہ کے لیے ٹرم ہے، جو قیامت کے دن کا ایک اور نام ہے یوم الفصل، یہ اس صورت میں 3 مرتبہ آیا ہے، سب سے زیادہ دفعہ یہ اسی صورت میں آیا ہے، یوم الفصل۔ تو فصل مطلب فیصلہ، کیا کہ فیصلے سے ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا، الگ کر دینا، سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کر کے ان کے درمیان میں فیصلہ کر دینا، یہ ہوگا فیصلے کا دن۔ جمعناکم والاولین، جمع کر دیا ہم نے تمہیں اور پہلوں کو بھی، یعنی یہ کہتے تھے نا کہ ہمارے پہلے مر گئے تو وہ تو مٹی ہو گئے، وہ تو اب چلے گئے ہیں، ان کا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو ہم بھی انہیں کی طرح مٹی ہو جائیں گے، مر کے ختم ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہونا ہمارا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ نہیں، پہلے بھی تمہارے ساتھ ہی جمع ہوں گے، اور تمہیں بھی سب کو اکٹھے جمع کر دیا جائے گا، اور فیصلے کا دن قائم کر دیا جائے گا، پھر حساب ہوگا، پھر ترازو رکھا جائے گا، تمہارے اعمال ناپے جائیں گے، تولے جائیں گے، اور پھر تمہارا فیصلہ ہو جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، پھر اگر ہے تمہارے لیے کوئی چال، بس چال چلو مجھ سے، یعنی اس دن پہلوں کو اور تمہیں بھی سب کو جمع کر دیا جائے گا، اور اس دن اگر تم کوئی چال چل سکے، اور اب تم کوئی ایکسکیوز پیش کر سکے، کوئی پلاننگ اینڈ پلاٹنگ اب کر سکے، اور کر کے اب تم بچ سکے، تو پھر کر لو دیکھ کے۔ آلریڈی ہم اس کے بارے میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ لوگ بہت زیادہ پلاننگ کیا کرتے، سازشیں کیا کرتے، اور ان سازشوں کے ذریعے سے حق کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے کہ ہم ایسے کہہ دیں گے، ہم حق کے بارے میں یہ کہیں گے تو سارے اس کو ہم خود بھی ریجیکٹ کر دیں گے، اور لوگ بھی ہماری اس دلیل کو مان لیں گے، اور ہماری اس دلیل کو مان کے لوگ بھی اس کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ ولید بن مغیرہ نے بھی یہی کیا سورۃ الحاقہ میں، اس کے علاوہ بنی اسرائیل بھی یہی کیا کرتے تھے، مختلف الزامات لگا دیتے اور حق کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں تو بہت چالیں چلی نا تم نے، تو اب تم کوئی چال چل کے دکھاؤ، اب کرو وہی کچھ جو کرتے تھے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب کر سکتے ہو کچھ؟ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات یاد رکھنا، اس دن کچھ نہیں کر سکتے، ہلاکت ہے تمہارے لیے۔ ہلاکت میں سے، ہلاکت کے کانسیپٹ میں یہ سب انکلوڈیڈ ہے تمہارے لیے، اس دن یہ سب ہے تمہارے لیے، کیونکہ تم کون ہو؟ جھٹلانے والے۔ اب آگے ان کے کمپیریزن میں اللہ تعالیٰ آیات نمبر 41 سے 44 میں متقین کا ذکر کریں گے، کنٹراسٹ بتانے کے لیے کہ کنٹراسٹ میں بھی تو تم دیکھو، وہ لوگ جو اتنے اچھے ہیں، جو بیسیکلی متقین ہیں، ان کا کتنا اچھا انجام ہو رہا ہے، ان کو کتنے فائدے مل رہے ہیں، ان کو کتنی نعمتیں مل رہی ہیں، اور کیوں مل رہی ہیں، اس کا ذکر ہوگا اس سیکشن میں، تاکہ
ان کو یا ہمیں ترغیب حاصل ہو، ہمیں پتہ ہو کہ ان کنٹراسٹ ہمارے پاس دوسرا آپشن یہ ہے، تو ہم کیا بے وقوف ہیں جو ہم ہلاکت کو چوز کریں اور ہم وہ اچھے جو نعمتیں ہیں، جو اچھا انعام ہے، اس کو چوز نہ کریں؟ ہم کیوں نہیں اس کو چوز کر رہے؟ تو وہ جو انعام ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پر شارٹ میں بیان کریں گے، صرف اتنی ہی آیات ہوں گی جنت سے ریلیٹڈ۔ ان المتقین فی ظلال و عیون، بے شک متقی لوگ سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ متقی لوگ کس میں ہوں گے؟ سایوں میں۔ اور یہ کون سے سائے ہوں گے؟ اچھے، خوبصورت، فائدہ دینے والے، عرش الہی کا سایہ۔ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، ذو النورین، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذو النورین کو پڑھتا ہوگا، یہ دونوں صورتیں اس پر قیامت کے دن سائبان بن کر چھائی ہوں گی، وہ لوگ اس کے سائے میں ہوں گے۔ تو متقی جو ہوں گے اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے، اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کے عذاب کے ڈر سے، گناہوں سے بچ جانا، اپنا دامن گناہوں سے بچا بچا کر چلتے رہنا سیدھے رستے پر کہ ہم منزل پہ پہنچ جائیں۔ یہ ہے تقوی، وہ ہے متقی شخص، وہ متقی انسان ہے جو کہ ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہا۔ کیوں بچاتا رہا؟ کہ اللہ کا عذاب نہ مجھے پکڑ لے، اللہ کی پکڑ نہ مجھ پر آ جائے، اور چلتا رہا، چلتے چلتے منزل پہ پہنچ گیا۔ یہ متقی ہم نے بننا ہے، وہ مجرم ہم نے نہیں بننا۔ یہ متقی جو کہ سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، وہ چشمے جن کی ڈیٹیل ہم پچھلی ہی صورت میں، سورۃ الدہر میں کافی اچھے خوبصورت طریقے سے پڑھ چکے ہیں، اور آگے سورۃ المطففین میں بھی ان کا ذکر آئے گا، اگلے ہی پارے میں۔ وفاکہۃ مما یشتہون، اور پھل اس میں سے جو وہ خواہش کریں گے، یعنی صرف چشموں میں ہی نہیں ہوں گے اور ان کو صرف پلایا ہی نہیں جائے گا، بلکہ انہیں ان کی خواہش کے مطابق پھل پیش کیے جائیں گے، جو وہ چاہیں گے۔ خواہش کریں گے کا کیا مطلب ہے؟ کچھ بھی، جو بھی وہ چاہیں گے، جیسا وہ چاہیں گے انہیں پیش کیا جائے گا۔ اور جنت میں صرف پھل ہی نہیں ہے، لحم بھی ہے، گوشت بھی ہے، وہ ہم آلریڈی پہلے 27ویں پارے میں پڑھ چکے ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے کھانے کے لیے، جس کی ڈیٹیل ہم نے 27ویں پارے میں پڑھ لی تھی۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ فواکہ۔ فواکہ کون سے پھل ہوتے ہیں؟ ثمرات، پھلوں کو کہا جاتا ہے۔ فواکہ وہ پھل جو کہ انسان کو خوش کر دے، اندر سے باہر سے اس پہ اطمینان اور خوشی چھا جائے، وہ مسکرا کر انہیں کھائے، مزے لے لے کر کھائے۔ کلو وشربو حنیم، کھاؤ اور پیو مزے سے، بما کنتم تعملون، اس کی وجہ سے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ اور سورۃ الحاقہ میں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا نا، کلو وشربو حنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو مزے سے اس وجہ سے کہ جو تم اپنے پچھلے ایام میں، پچھلے دنوں میں کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، اور پہلے یہ وہی بات جو پچھلی صورت میں بھی ہم نے پڑھی تھی، پہلے اللہ تعالیٰ انڈائریکٹلی بات کر رہے تھے، اور یہاں پہ ڈائریکٹلی ان سے کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ اور پیو مزے سے۔ اب آپ اس کو ایسے سمجھے، پچھلی صورت میں بھی میں نے سمجھایا تھا، لیکن دوبارہ سے سمجھاؤں گی تاکہ ہمیں احساس ہو نا، ہمیں اس ایک آیت کی خوبصورتی کا، اس کے انداز کا احساس، اور ہم اس میں اس کو انجوائے کر سکیں، اس کو لذت کے ساتھ پڑھ سکیں، محسوس کر سکیں اپنے اندر، کہ جیسے میں ڈائریکٹلی آپ کو کہوں کہ جی مزے سے کھاؤ پیو، تو یہاں پہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں، یعنی ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ ہم وہاں پر موجود ہیں، وہ متقین میں، وہ جنت میں ہم بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ ہم سے بھی اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں، ہم سے یہ کہا جا رہا ہے۔ تو جب ہم اپنے آپ کو وہاں پہ امیجن کریں گے تو ظاہری سی بات ہے کہ پھر ہم تقوی اختیار کرنے کی کوشش کریں گے نا، اور پھر ہم تقوی اختیار کریں گے تو پھر ہم سیدھے راستے پر چلیں گے اور اچھے انجام کی طرف کوشاں ہوں گے۔ یعنی جنت میں ہوگا کیا؟ صرف اور صرف مزے، مزے ہی مزے ہوں گے، کوئی ممنوعات نہیں ہوں گی کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہاں جاؤ وہاں نہ جاؤ، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، اور یہ تم پیو یہ نہ پیو۔ یہ احکامات کس لیے ہیں؟ صرف دنیا کے لیے۔ آزمائش کیا ہے؟ یہ زندگی ہے آزمائش، وہ زندگی تو اس کا انعام ہے، اس کا اجر ہے، بس سب انجوائے کرو۔ اور جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اس زندگی میں جنت میں کوئی ہم بھوک پیاس ختم کرنے کے لیے تو کھائیں پیئیں گے نہیں، صرف مزوں کے لیے، سکون کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے صرف کھایا پیا جائے گا۔ تو اور یہ کیوں تحفہ ملے گا؟ اس وجہ سے کہ جو تم کرتے تھے، یعنی اللہ تعالی ہمیں یہ
انعام ہمارے اعمال کی بیسس پر دیں گے، لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جی واہ میرے اعمال بڑے اچھے ہیں تو میرے لیے تو جنت ہی ہے، یا میرے اعمال کی وجہ سے مجھے جنت مل رہی ہے، یا میرے اعمال کی وجہ سے مجھے یہ اچھا بدلہ ملے گا۔ یہ ہم نے یہ نہیں سوچنا۔ ہم نے کیا سوچنا ہے؟ انسان کے لیے کیا ہے کہ وہ یہ سوچے کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے مجھے جنت ملے گی، میرے کرنیوں کی وجہ سے نہیں، اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اللہ کے فضل کی وجہ سے۔ میرے اعمال اس لائق نہیں ہیں کہ وہ مجھے جنت میں لے جا سکیں۔ اتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا جنت، وہ مجھے صرف میرے اتنے سے اعمال کی بیسس پہ نہیں مل سکتی، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم اور رحمت کی بنا پر مل سکتی ہے ہمیں۔ ہماری سوچ، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہماری اپروچ یہ ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جنت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور کوئی انسان اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کسی کے بھی اعمال اس لائق نہیں ہے کہ وہ صرف اپنی اعمال کی بیسس پر جنت میں داخل ہو جائے، بلکہ وہ اللہ کے فضل کی وجہ سے داخل ہوگا۔ تو صحابہ میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی نہیں، میں بھی صرف اللہ کے فضل کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں سب سے پہلے، سب سے آگے، سب سے اول نمبر پر داخل ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پھر آپ کی امت ہوگی۔ تو بیسکلی بات کیا ہے، پوائنٹ کیا ہے کہ ہم نے اپنے اعمال کو تقویٰ کے لیول پہ مینٹین رکھنا ہے، تقویٰ کے مطابق ہماری زندگی چلنی چاہیے، لیکن منحصر ہم نے کس پہ کرنا ہے، ہمارا انحصار کس پہ ہونا چاہیے جنت میں داخلے کے لیے؟ اللہ کے فضل پر۔ اعمال ہم نے کرتے جانا ہے اور اللہ کے فضل سے پوری امید رکھنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اعمال کر کے پہنچے اور ہمارے اعمال سارے ضائع ہو چکے ہوں، ہمارے تکبر کی وجہ سے، یا ہماری کسی اور برائی کی وجہ سے، یا ہماری کسی اور سوچ کی وجہ سے ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں، کچھ بچے ہی نہ، وہاں جا کے ہمیں کچھ ملے ہی نہ، کچھ ہم نے جمع ہی نہ کیا ہو، صرف ہماری ریاکاری یا ہمارا دکھاوا یا ہماری کسی بھی تکبر یا ہماری انا یا ہماری کسی بھی وجہ سے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے اللہ کے فضل سے امید رکھنی ہے کہ یا اللہ تو ہمارے اعمال کو قبول فرما، اور تو ہمارے اعمال کو ضائع ہونے سے بچا یا اللہ۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، احسان کے لیول پر نیکیاں کرنے والے کو۔ سب سے پہلا درجہ کیا ہوتا ہے؟ مسلمان ہونا، اس کے بعد متقی بننا، اور اس کے بعد محسن بننا۔ تو جو نیکوکار ہوں گے، نیکیاں کرنے والے ہوں گے، احسان کے لیول کی نیکیاں، ان کو اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے انعامات دیں گے۔ ان کے لیے جنتوں میں سائے ہوں گے، عرش الہی کا سایہ ہوگا، چشمے ہوں گے، کھانا پینا ہوگا، بیسکلی مزے ہی مزے ہوں گے۔ اور آن دا کنٹریری جو کہ مکذبین ہیں ان کے لیے کیا؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ان کے لیے صرف اور صرف ہلاکت ہے۔ تو آیت نمبر 45 سے 49 تک اب واپس ہم مجرمین کا ذکر پڑھیں گے۔ جیسے اوپر بھی ہم نے دیکھا تھا، قیامت سے بات شروع ہوئی، پھر پہلے مجرمین کا ذکر، مکذبین کا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کا کہا 2 سیکشنز میں، پھر سے مجرمین کا ذکر، پھر اللہ تعالیٰ نے متقین کا بتا کر اس پوائنٹ پہ غور و فکر کا کہا کہ تم اسی سے سیکھ جاؤ۔ کیا تم ایسا انجام نہیں چاہتے؟ کیا تم اچھا انجام نہیں چاہتے؟ نہیں چاہتے؟ پھر واپس اسی بات پہ، مجرمین کا انجام، یعنی وہ جو ان کی ڈھٹائی ہے، ان کا اڑ جانا، ان کا تکبر اور ان کی جو ہٹ دھرمی ہے، اس پوائنٹ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بار بار، اور بار بار اس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور اب دوبارہ اظہار کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ دوبارہ سے کنٹراسٹ بالکل نمایاں ہو جائے کہ متقین کا تو اتنا اچھا انعام ہے، اور الٹا مکذبین کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، پچھلی آیت رہ گئی، نمبر 46۔ کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، کھاؤ اور فائدہ اٹھا لو تھوڑا سا، بے شک تم مجرم ہو۔ یعنی دنیا میں تم مزے کر لو،
کھا پی لو، فائدے اٹھا لو جتنے تم دنیا کے اٹھا سکتے ہو. یہ سب تھوڑا سا ہے، یہ چند دنوں کی یہ زندگی ہے. کتنا تم کر لو گے، کتنا تم جی لو گے؟ تم کیا سمجھتے کہ تمہیں دنیا میں فائدے مل رہے ہیں تو یہ تمہارے حق میں یہ بات جاری ہے؟ تم گناہ بھی کر رہے ہو، تم سود کی کمائی بھی کر رہے ہو، ساتھ ساتھ تمہارے بچے بڑے ہو رہے ہیں، جوان ہو رہے ہیں، اپنی نوکریوں پہ لگ گئے، اچھی یونیورسٹیز میں پڑھ گئے، تو تم سمجھ رہے ہو کہ سود تمہارے لیے جائز ہے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کو جنگ قرار دیا ہے اپنے ساتھ، اس کو تم جائز سمجھ رہے ہو، اس لیے کہ جی اس سے تمہارا سارا سسٹم صحیح سیٹ چل رہا ہے، تم دنیا میں خوش ہو تو تم دنیا میں مزے اڑا لو، آخرت میں تو تمہاری پھر پکڑ ہو جائے گی. مطلب کہ یہ تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے. تمہیں یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ تم جو گناہوں میں ملوث ہو اور پھر بھی تم دنیا میں کھا رہے ہو، پی رہے ہو، فائدے اٹھا رہے ہو، تو یہ تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے. وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، ڈھیل دیجئے انہیں تھوڑی سی. تو انہیں ڈھیل دی جا رہی ہے تھوڑی سی، اس کے بعد پھر پکڑ ہو جائے گی. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم دنیا میں بڑے خوش ہو اور ساری نعمتیں تمہیں ملی ہوئی ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے. یہ تم پر اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ اللہ کی مہربانی تم پر صرف اس وجہ سے ہے تاکہ اینڈ میں پھر تمہیں صحیح اچھے طریقے سے انجام کا پتہ چل جائے، اور اس وقت پھر تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا. اصل اللہ کا فضل تو وہ جنت ہے جس کے لیے ہمیں یہ سود اور انٹرسٹ اور ربا، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزوں میں ہم گناہوں میں انوالوڈ ہیں، وہ سب ہمیں چھوڑ دینے چاہیے اور چھوڑ کے اللہ کی طرف جانا چاہیے. اور یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک تم مجرم ہو، انکم مجرمون. تمہیں لگ رہا ہے کہ تم بڑے مزوں میں ہیں، لیکن تمہاری ریالٹی، تمہاری حقیقت کیا ہے؟ ہو تو تم مجرم کے مجرم ہیں، مجرم ہی رہو گے. کیوں؟ کیونکہ تم جرم کر رہے ہو. تم اس چیز کو ریئلائز نہیں کر رہے نا، اپنے فائدے دیکھ کر، اپنا متاع دیکھ کر، اپنا کھانا پینا دیکھ کر، اپنا ہائی سٹیٹس دنیا میں دیکھ کر تم ریئلائز نہیں کر رہے. اصل میں تم مجرم ہی ہو، تم نے جرم ہی کیا ہے. تمہیں میں نے بتایا قرآن میں کہ سود اللہ کے ساتھ جنگ ہے. سورۃ البقرہ کے بالکل اینڈ میں 270s to 280s میں یہ آیات آئیں گی. تو تمہیں نہیں پتا تھا، اور پتا تھا تو تم نے اسے جھٹلا دیا، نہیں مانا تم نے اسے. تم نے مزید تعویلیں نکال لی کہ کوئی بات نہیں، میں اس طرح کر کے اس طرح کر لیتا ہوں، کچھ نہیں ہوتا، میرا ابھی بھی تو سب کچھ مجھے مل رہا ہے، اس کا مطلب ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں، میں کچھ غلط نہیں کر رہا. اور اینڈ میں بھی میں ساری نمازیں تو پڑھتا ہوں نا، تو کیا ہوا کہ میں سود کھا رہا ہوں؟ ساری نمازیں تو پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں گے؟ بھئی جب اللہ کے ساتھ جنگ کر رکھی ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں گے تو یہ تو کنٹراسٹنگ بات ہوگی نا. یہ قرآن کی آیت کا مطلب ہی آپ غلط نکال رہے ہیں، تو بات کچھ بن نہیں رہی نا پھر. تو یہ جو آیت ہے نا، یہ ایسے لوگ جو کہ اس طرح کے بہانے تلاش کر لیتے ہیں غلط کام کو کرنے کے، وہ بیسکلی کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ بات ہم نے سمجھ لی کہ وہ اصل میں اس آیت کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں، اس آیت کے اگینسٹ اس کی جھوٹی تعویل نکال کر، جھوٹی بات کر کے اس کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں اور اس آیت کو ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ مکذب بن رہے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ انکم مجرمون، بے شک تم ہی تو مجرم ہو. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. یہ جو مجرم ہیں جو کہ جھٹلائے جا رہے ہیں، ان کے لیے پھر ہلاکت ہے اس دن. چاہے جتنی بھی اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے دیں، اینڈ میں ان کی پکڑ ہو جائے گی. تو اپنی دنیا کی زندگی کی کامیابیوں کو اپنی اصل کامیابیاں مت سمجھیں. اگر ابھی آپ کو ہر طرح کے فائدے مل رہے ہیں، آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی میں جیسے تیسے کر کے، جو مرضی کر کے میں دنیا میں فلاں مقام پر پہنچ جاؤں، چاہے میں اللہ کی نافرمانی کروں، کچھ نہیں ہوتا، بعد میں دیکھی جائے گی. نہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھاؤ اور فائدہ اٹھا لو تھوڑا سا، بے شک تم مجرم ہو. یہ جو تمہارے اوپر لیبل لگ گیا ہے، تم مجرم ہو، تم جرم کر رہے ہو، تم گناہ پہ گناہ کر رہے ہو. یہ تمہارے دنیاوی فائدوں سے یہ مٹ نہیں جائے گا، الٹیمیٹلی تمہاری پکڑ ہوگی اور پھر اس دن ہلاکت ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت ہے یہ قرآن مجید کی نہیں، سوری، اس سورت کی میں بات کر رہی ہوں، اس سورت کی. اور جب کہا جاتا ہے ان سے رکوع کرو، نہیں وہ رکوع کرتے. رکوع کرنا یہاں پر کس چیز کو کہا جا رہا ہے؟ نماز کو.
نماز میں جھکنا، نماز میں ایک رکن ہے نا رکوع سے نماز میں جھکنا شروع ہوتا ہے، اور وہ جھکنے کا جو سب سے ہائیسٹ پوائنٹ کہاں پہ آتا ہے؟ سجدے میں جا کر آ جاتا ہے۔ تو پہلے ہم نے سجدے کا ذکر پڑھا، جب انہیں سجدوں کے لیے بلایا جاتا تھا، وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، اور جب ٹھیک ٹھاک تھے، سلامت تھے، صحیح تھے، اس وقت انہیں سجدوں کے لیے بلایا جاتا تھا تو وہ نہیں آتے تھے۔ خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ، نگاہیں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی اس دن، اور چہروں پر دہشت چھا رہی ہوگی، اس وجہ سے کہ سجدوں کے لیے بلائے جاتے تھے، نہیں آتے تھے۔ تو اس دن جب سجدے کے لیے بلایا جائے گا، فلا یستطیعون، تو استطاعت نہیں رکھتے ہوں گے پھر آنے کی۔ یہ ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ سورۃ القلم میں۔ ویسے تو پہلے آلریڈی ہم نے ڈسکس کر لیا نا کہ اس پورے پارے میں نماز کو، خصوصاً نماز کو ریجیکٹ کرنے والوں کے لیے کتنی وعید سنائی گئی ہے کہ جب نماز کے لیے بلایا گیا نہیں آئے، اور جب ان سے پوچھا کیا چیز تمہیں جہنم میں لے کر آئی، ما سلککم فی سقر، سورۃ المدثر میں ہم نے پڑھا تھا نا، کس چیز نے تمہیں سقر میں ڈالا، جہنم میں ڈالا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نہیں تھے مصلین میں سے، نماز پڑھنے والوں میں سے۔ تو جو انسان نماز نہیں پڑھتا وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ نماز کو جھٹلا رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، وہ کہے نہ کہے، وہ اپنے عمل سے پروو یہ کر رہا ہوتا ہے کہ نماز امپورٹنٹ نہیں ہے، جو کام میں کر رہا ہوں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ میرا ایکس باکس، میرا پلے اسٹیشن، یا میری مووی، یا میرا ڈرائیونگ کرنا، یا میرا مالز میں پھرنا، میرا شاپنگ کرنا، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، نماز امپورٹنٹ نہیں ہے۔ تو جب وہ ایک چیز کو دوسری چیز پہ جس نے پریفر کر لیا، مطلب اس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا نا، اس کے پاس دو آپشنز تھے، ایک طرف نماز کا آپشن ہے، دوسری طرف شاپنگ کا آپشن ہے۔ اس نے شاپنگ کو چوز کیا، اس نے نماز کے آپشن کو ریجیکٹ کیا ہے، اس کو پہلے جھٹلایا ہے، اس کے بعد اس نے دوسرے آپشن کو ایکسیپٹ کیا ہے، اس کو قبول کیا ہے، تو وہ مکذب بن گیا۔ اور جس نے اللہ کے آگے سجدہ کرنے سے ہی انکار کر دیا، نماز میں جھکنے سے ہی انکار کر دیا، جب ان سے کہا جاتا ہے رکوع کرو، جھکو، نہیں وہ رکوع کرتے، نہیں وہ جھکتے، تو پھر اس سے بڑا مکذب یا اس سے بڑا مجرم پھر کون ہوگا؟ صرف مسلمان ہونے سے ہمارا ڈائریکٹ ٹکٹ ہمیں نہیں مل جاتا انٹری ٹو جنت کے لیے، ہمیں اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، ہمیں اللہ کے آگے جھکنا ہوگا، نمازیں پڑھنی ہوگی۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ ابلیس نے کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے ایک سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا نا کہ تم ایک سجدہ کرو، اور اس نے اسی ایک سجدے سے انکار کر ڈالا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں 5 دفعہ دن میں بلاتے ہیں، میرے آگے سجدہ کرو، رکوع کرو، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وہی کرتے ہیں جو ابلیس نے کیا تھا، اللہ کے حکم پر اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ اس کا تکبر کیا تھا؟ جھٹلانا، اس نے جھٹلا دیا اس سجدے کو، اور حقیر جانا اللہ کے حکم کو، اور اپنے آپ کو بڑی چیز جانا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو سجدے کو جھٹلانے والا کیا ہو جاتا ہے؟ کافر۔ ہم نے کیا یہ حدیث نہیں پڑھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہی نماز کا ہے، اور کتنی دفعہ ہم یہ حدیث پڑھ چکے ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی اسی پارے میں یہ حدیث پڑھی کہ مسلمان اور کافر میں فرق کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں؟ میتھ میں کوئی ڈفرنس، فرق فائنڈ آؤٹ کرنا ہو تو ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ مائنس کرتے ہیں نا، کسی چیز کا فرق فائنڈ کیجئے تو ہم مائنس کرتے ہیں، تو مسلمان مائنس نماز از اکول ٹو کافر ہو گیا اس طرح۔ تو یہ تو بہت آسان سا فارمولا ہے جو کہ ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ آتا ہے، پھر ہم کیوں نہیں ان آیات پر عمل کرتے؟ ہم نہیں ڈرتے، ہم پھر بھی اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اتنا کہاں سے ہم یہ اتنا حوصلہ لے کر آتے ہیں کہ ہم تمام اپنی ایکٹیویٹیز کو پریفرنس دے رہے ہوتے ہیں اس ایک ایکٹیویٹی پر جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرض قرار دیا، اور وہ ہے نماز۔ اور اس میں
پوری صورت میں اینڈ پہ 48 آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے رکوع کرو، وہ رکوع نہیں کرتے. یہ بھی مکذبین کی ایک صفت ہے، ایک کریکٹرسٹک ہے ان کی کریکٹرسٹکس میں سے ایک کریکٹرسٹک یہ بتائی جا رہی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے رکوع کرو، وہ نہیں رکوع کرتے. اور سورۃ المعارج میں اسی پارے میں ہم نے مصلین کی ہی وہ پڑھی تھی نا، خصوصیات، صفات. اور اس سورۃ المعارج میں مصلین کون تھے؟ متقین کو ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے مصلین کہا تھا کہ وہ ہے ہی وہ جو نماز پڑھتے ہیں. اصل میں کامیاب ہیں ہی وہ جو کہ نماز پڑھتے ہیں. الذین هم علی صلاتہم دائمون، الذین هم علی صلاتہم یحافظون، جو قائم بھی رہتے ہیں اور پھر ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں. اور سورۃ القیامہ میں ہم نے کتنا خوفناک پڑھا تھا، کتنا ہمیں ڈر لگا تھا وہ پڑھ کر، جب ہم نے پڑھا فلا صدق ولا صلی، اور نہ ہی انہوں نے تصدیق کی اور نہ ہی نماز پڑھی. یعنی تکذیب کا اپوزٹ تصدیق ہوتا ہے نا. اور تصدیق انسان کیسے کرتا ہے؟ انسان حق کی تصدیق کیسے کرتا ہے؟ نماز پڑھ کے. ولا صدق ولا صلی، انہوں نے تصدیق ہی نہیں کی، یعنی انہوں نے نماز ہی نہیں پڑھی. ولیکن کذب وتولی، اور لیکن انہوں نے تکذیب کی یعنی جھٹلایا اور منہ موڑ لیا، یعنی اللہ کے حکم کو جھٹلا دیا اور نماز سے منہ موڑ لیا، نہیں پڑھی نماز. تو اولا لک فاولا، ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ افسوس، تباہی، بربادی. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. کس کو جھٹلانے والوں کے لیے؟ قرآن کو جھٹلانے والوں کے لیے، قرآن کے احکامات کو جھٹلانے والوں کے لیے، نماز کو جھٹلانے والوں کے لیے. صرف نام کا مسلمان ہونا ہمیں جنت میں نہیں لے کر جائے گا، ہمیں ان آیات پر پورا اترنا ہوگا. اب لاسٹ سیکشن، لاسٹ آیت جس میں کنکلوژن ہوگا، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو ساتھ کس بات کے اس کے بعد وہ ایمان لائیں گے. یعنی وہ جو مکذبین ہیں، جھٹلانے والے ہیں، وہ اگر اس قرآن کو اور اس کے احکامات کو جھٹلا رہے ہیں تو اس کے بعد اب اور کون سی باتیں ان کے پاس آئیں گی، کون سی لکھی ہوئی باتیں، کون سی وحی ان کے پاس آئے گی جس کے اوپر وہ ایمان لائیں گے اور اس کو مانیں گے اور اس کو مان کر اس کے مطابق اپنی زندگی بدلیں گے. یعنی جو قرآن کو دیکھ کر نہیں مانا، جس نے قرآن کو حق نہیں جانا، جس نے قرآن پر عمل نہیں کیا، جس نے قرآن کے احکامات کو ریجیکٹ کیا، جو اللہ کے آگے نہیں جھکا، اب کوئی بات، کوئی چیز، کچھ بھی اب اس کو بدل نہیں سکتا. اس کے لیے بس ہلاکت ہی ہلاکت ہے. اللہم آمنت باللہ وبما انزل. یہاں پر یہ صورت مکمل ہوتی ہے، اور یہ صورت پڑھ کر اب ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ سورۃ یونس اور اس کے جیسی باقی صورتوں نے جن میں سورۃ المرسلات شامل ہیں، انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، یعنی پریشان کر دیا. ان کے جلالی انداز نے، ان کے اندر جو وارننگز ہیں، ان کے اندر جو انذار کی کیفیت ہے اس نے. اور یہ صورت پڑھ کر ہماری بھی یہی کیفیت ہونی چاہیے. وہ انذار ہمیں محسوس کرنا چاہیے، وہ پریشانی ہمارے اوپر بھی چھا جانی چاہیے. اور اگر یہ اس طرح سورۃ المرسلات پڑھ کر اگر یہ کیفیت جو یہ سورت چاہتی ہے کہ ہم پر کیفیت طاری ہو، وہ کیفیت ہم پر نہیں طاری ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس سورت کو اس طریقے سے سمجھا ہی نہیں، ہم نے اس کو اس طرح پڑھا ہی نہیں، اس میں سے اس طرح سیکھا ہی نہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ سورۃ المرسلات میں جو لیسن ہے اس کو ہم اسی طریقے سے، اس کی بیسکلی اس کی پاور کو، اس کے زور کو، اس کے میسج کی جو طاقت ہے اس کو ہم گریب کر لیں. اور گریب جب کریں گے تبھی ہم اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکیں گے، عمل میں لا سکیں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ یا اللہ تو ہمارے تمام اعمال کو درست کر دے، ہماری اصلاح کر دے اور ہمیں اس صورت کے مطابق بدل دے. ہمیں اللہ اپنے تمام احکامات کے مطابق یا اللہ ہمیں بدل ڈال.
اور ہمیں متقین اور محسنین میں شامل کر یا اللہ. اللہم اجعلنا من المحسنین، آمین یا رب العالمین. تو اس صورت میں سے سب سے بڑا لیسن ہمیں کیا ملتا ہے کہ ہم قرآن کو ریجیکٹ کرنے والے، اس کو جھٹلانے والے نہ بنیں. اور صرف ہمارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس کو لے کر ہم کور ریپ کر کے الماری میں اوپر رکھ دیں اور 6 سالوں میں ایک دفعہ کھول کے دیکھ لیا، اگلے 6 سالوں میں پھر ایک دفعہ کھول کے دیکھ لیا، مرنے تک ہم نے 2-4 دفعہ بس قرآن مجید پڑھا تھا، چلے 10 دفعہ پڑھا تھا بس. یہ تو روز پڑھنے والی چیز ہے. ہم نہ قرآن کو بھول سکتے ہیں اور صرف تلاوت ہی نہیں کرنی، ایک ایک آیت کو سمجھ کر، اس کی تفسیر کو پھر سمجھ کر، پھر اس کو اپنی لائف میں لے کر آنا ہے، اس کے مطابق اپنے عمل کو ڈھال لینا ہے. قرآن کو حفظ کرنا ہے، اس کی تفسیر کو سمجھنا ہے، اس کے احکامات کو بھی حفظ کرنا ہے، یاد کرنا ہے. اگر نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا قرآن میں ہے کیا، سمجھ ہی نہیں ہوگی تو پھر عمل کیسے کریں گے؟ تو اس کے بعد تو کچھ نہیں آنے والا. اسی پر ہے ہمارا ایمان. یہی اللہ کی آخری کتاب ہے، یہی ہے اللہ کا کلام. قرآن کے مطابق ہم نے ہو جانا ہے. قرآن پر ایمان کرنا ہے اور تصدیق کرنی ہے. قرآن پر ایمان لانا ہے، تصدیق کرنی ہے. تکذیب کا اپوزٹ کیا ہے؟ تصدیق. تصدیق اصل میں ایمان کی ہی ایک فارم ہے. تو ہمارا قرآن پر ایمان تو ہے، پھر بھی نہیں پڑھ رہے، تو قرآن کے احکامات کو بھی ماننا ہے. ایک ایک حکم جو آ گیا بس عمل اس پہ پکا، اب میں نے کرنا ہی کرنا ہے. اگر پتہ چل گیا کہ سود اللہ سے جنگ ہے، بس چھوڑ دیا. اگر پتہ چل گیا کہ پردہ کرنا ہے، بس کر لیا. اگر پتہ چل گیا 5 نمازیں پڑھنی ہے، نہیں چھوڑ سکتے، کفر ہو جائے گا، بس پڑھ لی. یہ کرنا ہے ہم نے. قرآن پڑھنا ہے، قرآن کے ساتھ جڑنا ہے ہم نے، قرآن کے ساتھ خود کو جوڑے رکھنا ہے ہم نے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے اور دوسرا سرا انسان کے پاس ہے. تو بیسیکلی جو اس کو تھام کے رکھے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جو اللہ کی رسی کو چھوڑ دے گا وہ پھر ناکام ہوگا. اس کے لیے پھر اور کچھ نہیں ہوگا جس کو کہ وہ پکڑ لے اور کامیابی کی طرف جا سکے. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسین وعلمنا منہ ما جہلت وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت به فی مکنون الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.